پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک مشکل ملک، لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ صرف سیاست کی کہانی ہے یا اس کے پیچھے صدیوں کی تاریخ، طاقت کے کھیل اور خفیہ حقیقتیں چھپی ہیں؟ جی، آج ہم وہ سب جانیں گے جو خبروں میں نہیں بتایا جاتا، اور شاید اس کے بعد آپ پاکستان کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں۔ بالکل۔ یہ کہانی ہے ایناٹول لیون کی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری کی، اور اگر آپ نے یہ کہانی مس کر دی تو شاید آپ کبھی نہ سمجھ سکیں کہ پاکستان اصل میں کیسا ہے۔ خوش آمدید ہے آپ کا علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، یہ پاڈ کاسٹ AI کے ذریعے بنائی گئی ہے، جس میں آواز اور لہجے میں کبھی کبھی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، جیسے مرد مصنف کو خاتون کہہ دینا۔ لیکن فکر نہ کریں، ہمارا اصل مقصد صرف آپ تک علم کو سب سے آسان اور دلچسپ زبان میں پہنچانا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لینڈ، پیپل اینڈ ہسٹری کا چیپٹر 1، انٹروڈکشن، انڈرسٹینڈنگ پاکستان۔ پاکستان کو سمجھنا صرف نقشے دیکھنے کا کام نہیں، بلکہ اس کے دل، اس کے زخموں اور اس کے راز کو محسوس کرنا ہے۔ آج ہم اس سفر کا آغاز کریں گے جو آپ کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ آج ہم ایک ایسے ملک کا جائزہ لے رہے ہیں جو بظاہر تضادات کا مجموعہ لگتا ہے، پاکستان۔ جی، کئی دہائیوں سے تجزیہ کار اس کے مستقبل پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اندرونی مسائل ہیں، بیرونی دباؤ، معاشی مشکلات، بہت کچھ۔ بالکل، اور یہ سوال تو بہت پرانا ہے۔ مجھے یاد ہے 1983 میں طارق علی نے بھی پوچھا تھا، کیا پاکستان بچ پائے گا؟ اور دیکھیں آج کئی نسلیں گزر گئیں، ملک نہ صرف قائم ہے بلکہ ایک عجیب سی مضبوطی بھی دکھاتا ہے۔ ہاں، ایک لچک ہے اس میں، اور یہی وہ پہیلی ہے جسے سمجھنے کی کوشش آج ہم کریں گے، خاص طور پر ایناٹول لیون کی کتاب پاکستان ایک مشکل ملک کے کچھ اہم نکات کی روشنی میں۔ صحیح، تو مقصد صرف مسائل گنوانا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ان چیلنجز کے باوجود یہ ملک چل کیسے رہا ہے، اس کے اندرونی ڈھانچے کیسے ہیں، اور مستقبل کے اصل خطرات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو بقا کی صلاحیت ہے، یہ آتی کہاں سے ہے؟ خاص طور پر جب ہم 2010 جیسے وہ تباہ کن سیلاب دیکھتے ہیں جو کسی بھی نظام کو ہلا کر رکھ دیں۔ دیکھیں، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ قدرتی آفات مطلب سیلاب، زلزلے، یہ جنوبی ایشیا کے دیہی معاشروں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ان میں ایک تاریخی قسم کی لچک ہے۔ اچھا۔ وقتی طور پر تباہی ضرور ہوتی ہے، نظام کمزور بھی پڑتا ہے، لیکن جو مقامی سماجی ڈھانچے ہیں نا، خاص طور پر برادری، رشتہ داری کے نظام، وہ اکثر سہارا دے جاتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کتاب کے مطابق کہ شاید اصل طویل مدتی خطرہ ان وقتی بحرانوں یا شاید شدت پسندی سے بھی زیادہ آنے والا ماحولیاتی بحران ہے، خاص طور پر پانی کی کمی۔ پانی کی کمی، یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے، اور یہ ہمیں شاید اس بنیادی بات کی طرف لاتا ہے جو اکثر کہی جاتی ہے، پاکستان میں ریاست کمزور ہے، معاشرہ مضبوط۔ جی ہاں، یہ ایک بنیادی حقیقت ہے۔ ریاست کی کمزوری کئی جگہ نظر آتی ہے، ٹیکس وصولی ہو، بنیادی سہولیات کی فراہمی یا قانون کا نفاذ۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف معاشرہ، خاص طور پر رشتہ داری، برادرانی، کنشپ نیٹ ورکس کی بنیاد پر بہت طاقتور ہے۔ عام آدمی کی پہلی وفاداری اکثر ریاست سے زیادہ اپنے خاندان، قبیلے یا برادری سے ہوتی ہے۔ اور یہ صرف وفاداری نہیں، یہ عملی طور پر بھی نظر آتا ہوگا۔ بالکل، آپ سیاست دیکھ لیں، خاندانی سیاست، سیاسی جماعتیں جو خاندانوں یا برادریوں کے گرد بنی ہیں۔ جی جی۔ معیشت میں سرپرستی کا نظام، پیٹرونیج جسے کہتے ہیں، نوکریاں، وسائل، اکثر ذاتی تعلقات، برادری کی بنیاد پر تقسیم ہوتے ہیں۔ تو پھر کرپشن کی جڑیں بھی یہیں سے جڑی ہوں گی۔ یقیناً، جب وفاداری ریاست کے بجائے خاندان یا برادری سے ہو تو ریاست کے وسائل کو اپنے لوگوں کے لیے استعمال کرنا شاید اتنا برا نہ سمجھا جائے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، اور کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ نظام اتنا مضبوط ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے برطانیہ جیسے بالکل مختلف معاشروں میں جاتے ہیں، جی وہاں بھی یہ قائم رہتا ہے۔ کزن میرج کا رواج اب بھی بہت زیادہ ہے۔ ہاں، یہ اس کی جڑوں کی مضبوطی دکھاتا ہے۔ اور دیہی علاقوں میں بھی جو فیوڈل یا وڈیرے کہلاتے ہیں، ان کی طاقت بھی اکثر صرف زمین کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اچھا؟ بلکہ ان کی برادری یا قبیلے کی سربراہی اور حمایت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زمین تو ایک ذریعہ ہے،
اصل طاقت وہ سماجی حیثیت ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی تو ہے نا؟ مطلب یہ نظام ایک طرح سے لوگوں کو تحفظ دیتا ہوگا، خاص طور پر جہاں ریاست ناکام ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کا سوشل سیفٹی نیٹ ہے، شناخت دیتا ہے، مدد فراہم کرتا ہے۔ لیکن یہ تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ بھی بنتا ہوگا، میرٹ کے خلاف؟ جی ہاں، قومی یکجہتی کے بجائے مقامی وفاداریوں کو زیادہ مضبوط کرتا ہے، تو یہ بیک وقت طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ تو اگر یہ سماجی ڈھانچے اتنے مضبوط ہیں اور ریاست کمزور، تو کیا یہ صورتحال شدت پسندی جیسے مسائل کو بڑھاوا نہیں دیتی؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ذرائع کا تجزیہ تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف جو مسلح اسلامی انقلاب کا نظریہ ہے، اس کی حمایت عوام کی بہت بڑی اکثریت میں نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ رجحان زیادہ تر کچھ مخصوص علاقوں تک محدود ہے، جیسے پاکستان کا شمال مغربی حصہ پختون بیلٹ، جو کل آبادی کا ایک نسبتاً چھوٹا حصہ ہے۔ اور کتاب میں شاید یہ بھی تفریق کی گئی ہے کہ لوگ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کو ایک نظر سے نہیں دیکھتے۔ بالکل، بہت سے لوگ افغان طالبان کو شاید غیر ملکی قبضے کے خلاف لڑنے والے سمجھتے ہیں، جبکہ پاکستانی طالبان کو وہ براہ راست ریاست اور اپنے معاشرے کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک اہم فرق ہے۔ صحیح۔ اور تاریخ نے یہ بھی دکھایا ہے، جیسے 2009 میں سوات اور جنوبی وزیرستان میں ہوا، کہ جب پاکستانی فوج متحد ہو کر پوری قوت سے کارروائی کرتی ہے جی، تو وہ اندرونی مسلح بغاوتوں کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو شاید اندرونی شدت پسندی ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن شاید وجودی خطرہ نہیں، کم از کم جب تک فوج ایک اکائی کے طور پر کام کر رہی ہے۔ تو اگر اندرونی شدت پسندی یا سیاسی عدم استحکام وہ سب سے بڑا خطرہ نہیں، تو پھر کتاب کے مطابق اصل خطرہ کیا ہے؟ آپ نے پہلے اشارہ دیا تھا، پانی؟ جی، پانی اور آبادی کا گٹھ جوڑ۔ پاکستان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ 2050 تک شاید 33 کروڑ سے بھی زیادہ ہو جائے۔ 33 کروڑ؟ جی، اور دوسری طرف ملک کی تقریباً پوری زراعت، پوری معیشت ایک ہی دریا کے نظام پر منحصر ہے، دریائے سندھ۔ اور موسمیاتی تبدیلی اس صورتحال کو مزید بگاڑ رہی ہے؟ یقیناً، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں جو ان دریاؤں کا بڑا ذریعہ ہیں، بارشوں کے انداز بدل رہے ہیں، کبھی شدید بارشیں، کبھی طویل خشک سالی۔ اس کے ساتھ آپ پانی کے انتظام کے ہمارے اپنے مسائل اور ہمسایوں کے ساتھ پانی کی تقسیم کے تنازعات کو بھی ملا لیں تو مستقبل میں پانی کی شدت قلت کا ایک بہت حقیقی خطرہ نظر آتا ہے۔ اور یہ صرف پینے کے پانی کی بات نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ خوراک کی پیداوار کا سوال ہے، لاکھوں لوگوں کے روزگار کا سوال ہے جو زراعت سے وابستہ ہیں، معیشت کا سوال ہے۔ اور جب یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں تو پھر سماجی استحکام کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیلنج ہے کتاب کے مطابق جس سے نمٹنا شاید پاکستان کی بقا کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پاکستان واقعی ایک پیچیدہ ملک ہے۔ ایک طرف کمزور ریاستی ڈھانچہ، دوسری طرف بہت مضبوط سماجی بندھن، خاص طور پر برادری کا نظام۔ جی، اور یہ نظام اسے ایک طرح کا استحکام بھی دیتا ہے، اندرونی جھٹکوں کو سہنے میں مدد بھی کرتا ہے، لیکن یہی نظام ترقی اور جدیدیت میں رکاوٹ بھی بنتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس آخری شاید سب سے اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی یہ گہرے، پرانے سماجی اور رشتہ داری والے ڈھانچے جو اب تک مغربی ماڈل کی جدیدیت ہو یا پھر بنیاد پرست اسلامی نظریات، دونوں کے سامنے کافی حد تک مزاحم رہے ہیں؟ جی، کیا یہ آنے والے ماحولیاتی بحران جیسے وجودی خطرات کا مقابلہ کر پائیں گے؟ خاص طور پر پانی کی یہ بڑھتی ہوئی قلت جو براہ راست ان زرعی معاشروں کی بنیادوں کو چیلنج کرے گی جن پر یہ نظام کھڑے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ جی، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید پاکستان کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ اگلا سفر ہوگا چیپٹر 2، دی اسٹرگل فار مسلم ساؤتھ ایشیا، جہاں سے کہانی لے گی ایک نئی موڑ۔ چیپٹر 2، دی اسٹرگل فار مسلم ساؤتھ ایشیا، ایک ایسی لڑائی جو صرف تلواروں سے نہیں، آئیڈیاز، جذبات اور قربانی سے لڑی گئی۔ یہ کہانی ہے ایک قوم کے اٹھو اور جیتو کا وعدہ۔ اور ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان تاریخی آپ کہہ لیں رجحانات اور نمونوں کو سمجھنا ہے جنہوں نے پاکستان کے ریاستی ڈھانچے،
سماجی رویوں اور سیاسی کلچر کو شکل دی ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر اسلامی تحریکوں کی تاریخ، مغرب کے خلاف جو ایک مزاحمت کا عنصر رہا، مختلف حکومتوں نے جو بنیادی تبدیلیوں کی کوششیں کیں اور پھر ان کوششوں کی ناکامی کا جو ایک مستقل پیٹرن نظر آتا ہے۔ مجھے فیض صاحب کی وہ نظم یاد آ رہی ہے، جب اپنی جاں گزیدہ کشتی کو درد کے قلزم میں اتارا تھا۔ وہ آگے کہتے ہیں، تم ہی کہو کیا کرنا ہے، کیسے پار اترنا ہے۔ یہ کیفیت آج بھی محسوس ہوتی ہے نا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کشتی یہاں تک پہنچی کیسے۔ 17ویں صدی تک تو سنا ہے مسلم طاقت کا بڑا عروج تھا، پھر زوال آیا۔ اس تاریخی یاد نے کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیں، اس نے ایک طرح کی نفسیاتی گرہ لگا دی۔ آزادی کے بعد جو نیا ملک بنا ہندوستان، وہاں ہندو اکثریت تھی، تو اس میں ایک محکوم حیثیت قبول کرنا یہ مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر جو اقتدار دیکھ چکے تھے، ناقابل تصور تھا۔ اچھا۔ اسی سے پھر وہ خواہش پیدا ہوئی کہ بھارت کے ساتھ ہر حال میں برابری کی سطح پر مقابلہ کرنا ہے، اور اس نے ایک قسم کی عسکریت پسندی، یعنی فوجی طاقت پر بہت زیادہ انحصار، اس کو بھی تقویت دی۔ اور یہ احساس کہ جو عظیم مسلم تہذیبی مراکز تھے، دہلی، لکھنؤ، وہ سب ہندوستان میں رہ گئے؟ جی بالکل، وہ بھی ایک مستقل، آپ کہہ لیں، ثقافتی محرومی کا احساس، وہ بھی اس کا حصہ بنا۔ اور اسی پس منظر میں اسلام خطرے میں ہے والا بیانیہ، وہ بھی بہت اہم رہا۔ یقیناً، یہ بیانیہ تو پہلے برطانوی راج کے خلاف اور بعد میں جو مغربی طاقتیں سمجھی گئیں جیسے امریکہ، اسرائیل، ان کے خلاف مزاحمت کی ایک بڑی بنیاد بنا۔ یہ صرف مقامی سطح پر تھا یا اس کا تعلق باہر کی دنیا سے بھی تھا؟ نہیں، یہ صرف مقامی نہیں تھا، اس پر وسیع تر مسلم دنیا یعنی امت کا جو تصور ہے، اور خاص طور پر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، ان جیسے واقعات کا بھی گہرا اثر رہا۔ یہ تصور بھلے ہی ایک، آپ کہیں، ٹھوس ریاست بنانے میں ناکام رہا، لیکن ثقافتی، سیاسی اور بین الاقوامی سطح پر اس کے بڑے نتائج نکلے۔ تو مغرب کے خلاف یہ جو رد عمل تھا، یہ کس شکل میں سامنے آیا؟ کیا ایک ہی طرح کا تھا؟ نہیں، اس میں ہمیں دو طرح کے بڑے رجحانات نظر آتے ہیں۔ ایک تو تھی واضح مذہبی مزاحمت، جیسے شاہ ولی اللہ؟ جی، شاہ ولی اللہ، پھر سید احمد بریلوی جو پشتون قبائل میں گئے تحریک چلانے، دیوبندی مکتبہ فکر بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ان میں ایک طرح سے واپسی ببنیاد، یعنی فنڈامنٹلزم، اور روحانی اور معاشرتی پاکیزگی، جسے جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے، اس پر زور تھا۔ اور دوسرا رجحان؟ دوسرا بالکل مختلف تھا، وہ تھا مغربیت اپنانے کا، یعنی ویسٹرنائزیشن۔ اس کے سب سے بڑے نمائندے سر سید احمد خان تھے، علی گڑھ والے؟ جی وہی، 1817-98۔ ان کا نظریہ تھا کہ مسلمانوں کی ترقی جدید تعلیم حاصل کرنے اور انگریزوں کے ساتھ تعاون کرنے میں ہے۔ علی گڑھ کالج اسی سوچ کا مظہر تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ہی 1888 میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ قومیں قرار دے کر دو قومی نظریے کی ایک طرح سے بنیاد رکھی، اگرچہ اس وقت ان کے ذہن میں کوئی علیحدہ ریاست کا تصور نہیں تھا۔ یعنی مقصد دونوں کا اپنی قوم کو مضبوط کرنا تھا، راستے الگ تھے۔ بالکل، اکثر مغربیت اپنانے والوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ اپنی قوم کو غیر مسلم یا جو وہ حریف سمجھتے تھے ان کے مقابلے میں مضبوط کیا جائے۔ پھر آئی مسلم لیگ 1906 میں، یہ تو سنا ہے شروع میں زیادہ تر یوپی کی اشرافیہ کی جماعت تھی۔ جی، شروع میں ایسا ہی تھا۔ دوسری طرف ایک زیادہ عوامی اور مذہبی رنگ رکھنے والی تحریک تھی، خلافت تحریک 1919-24، جو کانگریس کی اتحادی بھی رہی کچھ عرصہ۔ تو جناح اور مسلم لیگ نے کس روایت کو آگے بڑھایا، سر سید والی یا خلافت والی؟ ہوا، اور پھر 1940 میں قرارداد لاہور آ گئی۔ لیکن کیا جناح واقعی ایک الگ ملک چاہتے تھے شروع سے، یا یہ صرف ایک سودے بازی کی پوزیشن تھی؟ یہ ایک کافی بحث طلب معاملہ ہے۔ کچھ شواہد، جیسا کہ لیون بھی اشارہ کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ شاید جناح کا اصل ہدف متحدہ ہندوستان کے اندر ہی مسلمانوں کے لیے بہت مضبوط آئینی ضمانتیں حاصل کرنا تھا۔ جیسے مرکز میں برابر کی نمائندگی؟ جی، مرکز میں 50% نمائندگی، صوبوں کو بہت زیادہ خود مختاری، اس طرح کی چیزیں۔ ہو سکتا ہے قرارداد لاہور ایک میکسیملسٹ پوزیشن تھی، تاکہ یہ کم از کم مطالبات منوائے جا سکیں۔ لیکن کانگریس نہیں مانی؟ نہیں، کانگریس نے ان شرائط کو مسترد کر دیا، اور اس کے بعد پھر تقسیم تقریباً ناگزیر ہو گئی، اور جو پاکستان جناح صاحب کو ملا پنجاب اور بندال کی تقسیم کی وجہ سے، وہ ان کے اپنے الفاظ میں ایک کرم خوردہ یعنی موت ایٹن ریاست تھی۔
ایک کمزور ریاست۔ یہ واقعی ایک عجیب تضاد لگتا ہے۔ ایک طرف جناح کا وہ 11 اگست والا سیکولر ویژن ہے کہ ریاست کا مذہب سے تعلق نہیں ہوگا، اور دوسری طرف عوامی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بالکل، یہ بنیادی تضاد ہے۔ ایک سیکولر قیادت اور ایک ایسی عوامی حمایت جو بڑی حد تک اسلام خطرے میں ہے کہ نعرے پر متحرک ہوئی تھی۔ کیا اسی تضاد نے مسائل پیدا کیے، جیسے مشرقی اور مغربی پاکستان کا وہ غیر فطری سا اتحاد؟ یقیناً اسی تضاد نے اس غیر منطقی جغرافیائی اتحاد کی بنیاد رکھی۔ شروع میں ٹھیک ہے، کچھ آئیڈیالزم تھا، اختر حمید خان جیسے لوگوں نے ذکر کیا ہے کامیابیوں کا بھی، مہاجرین کو بسانا، ریاستی ڈھانچہ کھڑا کرنا، لیکن بہت جلد جو مقامی سیاسی ثقافت تھی نا، جاگیرداری، برادری ازم۔ جی، جاگیرداری، برادری ازم، قدامت پسند مذہبی سوچ، وہ چیزیں غالب آ گئیں۔ اور اوپر سے قیادت کا خلا بھی پیدا ہو گیا۔ جناح اور لیاقت علی خان جلدی وفات پا گئے، مسلم لیگ بھی بکھر گئی، جبکہ انڈیا میں نہرو اور کانگریس نے ایک تسلسل فراہم کیا۔ بالکل، یہاں وہ استحکام نہیں آ سکا، اور جو ریاستی ادارے تھے، بیوروکریسی، فوج، ان میں بھی اکثر افسران چونکہ ہندوستان سے آئے تھے تو ان کا مقامی معاشرے سے ایک فاصلہ تھا۔ پھر زبان کا مسئلہ الگ، اردو قومی زبان بنی، لیکن مقامی زبانیں بھی تھیں اور اشرافیہ انگریزی بولتی تھی۔ تو اس کمزور بنیاد پر پھر اوپر سے تبدیلی لانے کی کوششیں ہوتی رہیں، جیسے ایوب خان اور مشرف؟ جی، ایوب خان 1958-69 اور پرویز مشرف 1999-2008، یہ دونوں ایک طرح سے سر سید کی روایت کے آمین تھے۔ انہوں نے سیکولر اصلاحات کی کوشش کی، ایوب نے خاندانی منصوبہ بندی پر زور دیا، دونوں نے خواتین کے حقوق کی بات کی۔ معاشی ترقی کی بھی کوشش کی؟ ہاں، ایوب نے فری مارکیٹ، صنعت کاری پر زور دیا، محدود زمینی اصلاحات بھی ہوئیں، مقامی حکومتوں کے نظام لائے گئے، بنیادی جمہوریتیں یا ڈیولوشن۔ مشرف نے میڈیا کو بھی کافی آزادی دی۔ لیکن انجام کیا ہوا ان کوششوں کا؟ انجام وہی، دونوں کو آخرکار جو روایتی طاقتور طبقات تھے، جاگیردار، مذہبی رہنما، ان سے سمجھوتا کرنا پڑا۔ اصلاحات سطحی رہیں، جڑ نہیں پکڑ سکیں۔ پیپلز پارٹی بنائی، لیکن وہ بھی ایک منظم پارٹی بننے کے بجائے ایک طرح سے خاندانی جماعت بن کر رہ گئی۔ ریاستی اداروں پر کنٹرول کی کوشش کی، ایف ایس ایف جیسی فورس بنائی جس کے بہت منفی نتائج نکلے۔ اور پھر ان کے بعد ضیاء الحق آئے، جنہوں نے بالکل الٹ راستہ اختیار کیا، اسلامائزیشن کا۔ جی، وہ بھٹو کے بالکل الٹ تھے۔ انہوں نے اسلامائزیشن کے ذریعے مذہبی شناخت اور قوم پرستی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، شریعہ قوانین نافذ کیے جیسے حدود آرڈیننس۔ کیا وہ کامیاب رہے معاشرے کو بدلنے میں؟ نہیں، لیون کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ کوششیں بھی زیادہ تر سطحی رہیں، معاشرے کو بنیادی طور پر تبدیل نہیں کر سکیں۔ ہاں، فرقہ واریت جیسے نئے مسائل ضرور پیدا ہو گئے، اور ضیاء الحق بھی آخرکار روایتی اشرافیہ پر ہی انحصار کرتے رہے۔ مسلم لیگ نون کی بنیاد بھی انہی کے دور میں پڑی۔ تو ایک مستقل پیٹرن نظر آ رہا ہے، فوجی ہو یا سویلین، سب تبدیلی لانا چاہتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ایک کمزور ریاست کا تصادم ہوتا ہے مضبوط مقامی وفاداریوں، طاقت کے پرانے سماجی ڈھانچوں اور گہری مذہبی روایات سے۔ اوپر سے کی جانے والی اصلاحات نیچے تک نہیں پہنچ پاتی، جڑ نہیں پکڑتی۔ وہ ایک بزنس مین کا قول لیون نے نقل کیا ہے نا، کون سا؟ کہ ہمارے ڈیموکریٹس ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈکٹیٹرز ڈیموکریٹ بننے کی۔ یہ صورتحال آج بھی پاکستان کے بہت سے چیلنجز کی جڑ میں نظر آتی ہے۔ ریاست کی تبدیلی کی خواہش اور معاشرے کی وہ گہری روایتی جڑیں جو مزاحمت کرتی ہیں، اور یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ جی، اور یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر لا کر چھوڑتا ہے جس پر شاید سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ تاریخی چکر جہاں اوپر سے تھوپی گئی اصلاحات ناکام ہوتی ہیں اور ریاست مقامی حقیقتوں کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے، کیا یہ کبھی ٹوٹ بھی سکتا ہے؟ اور اگر ہاں، تو کیسے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ کتاب ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے۔ اب ہم قدم رکھیں گے پارٹ 2 سٹرکچرز کے، چیپٹر 1 جسٹس میں، جہاں ملک کا انصاف کا میزان سمجھنا شروع کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید ایسے ہی علم سے بھرپور کانٹینٹ کا حصہ بن سکیں۔ پارٹ 2 سٹرکچرز، چیپٹر 1 جسٹس۔
انصاف کا ترازو کبھی سیدھا، کبھی جھکا، کبھی ٹوٹا ہوا۔ پاکستان کا عدلیہ کا نظام کیسے بنا اور کیوں اکثر گرتا ہے، آج جانیں گے اصل کہانی۔ آج ہم جو مواد دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان میں انصاف کے نظام کی ایک کافی ملی جلی تصویر دکھاتا ہے، یعنی سرکاری قانون، شریعت اور پھر وہ روایتی رواج، یہ سب کیسے چلتا ہے ساتھ ساتھ یا ٹکراتا ہے۔ بالکل، اور جو پہلی بات سامنے آتی ہے نا، وہ ہے سرکاری نظام پر عوام کا شدید عدم اعتماد۔ ہاں، لگتا ہے لوگ اسے بہت سست سمجھتے ہیں۔ سست، مہنگا، اور ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کرپشن بھی بہت ہے۔ تو پھر ظاہر ہے سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو خلا ہے اسے کون پر کر رہا ہے؟ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو الگ الگ نظام ہیں یہ کام کیسے کرتے ہیں اور عام آدمی پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے۔ چلیں شروع کرتے۔ جی، ایک ذریعے میں محمد ایجنسی کے ایک کسان تازمیر خان کا ذکر ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ طالبان کا انصاف ریاست سے بہتر تھا، تیز اور مفت۔ یہ تو کافی حیران کن بات ہے۔ ہاں، یہ بات بالکل وہ فوری انصاف کی جو خواہش ہے نا اسے ظاہر کرتی ہے۔ لیکن دیکھیں، اسی گفتگو میں ایک اور حوالہ ہے، ایک ملا زیور کا۔ اچھا، تو تضاد ہے۔ بالکل، مگر پھر بھی وہ طالبان کی حمایت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کم از کم انصاف فوری دے رہے ہیں۔ تو لگتا ہے لوگوں کے لیے رفتار زیادہ اہم ہو گئی ہے، انصاف کی نوعیت سے بھی زیادہ۔ اور یہ صرف طالبان کی بات نہیں لگتی، وہ جو پرانے روایتی نظام ہیں، رواج یا پشتونولی، وہ بھی تو ہے نا؟ صحیح کہا آپ نے، وہ تو صدیوں سے ہیں۔ یہ اصل میں غیر تحریری قوانین ہوتے ہیں۔ ان کا زیادہ زور سزا پر نہیں ہوتا، بلکہ عزت، جسے غیرت کہتے ہیں، اجتماعی وقار، صلح صفائی، معاوضہ، ان چیزوں پر ہوتا ہے۔ فیصلے کون کرتا ہے ان میں؟ مقامی بزرگ، جرگہ یا پنچایت جسے کہتے ہیں۔ لیکن یہیں پر ایک مسئلہ بھی نظر آتا ہے مواد میں۔ کہا گیا ہے کہ یہ نظام اکثر طاقتوروں کے حق میں جھک جاتا ہے، ہاں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور خاص طور پر خواتین کے لیے بہت سخت ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی تو ان کے فیصلے شریعت اور ریاستی قانون دونوں سے ہی ٹکرا جاتے ہیں۔ بالکل، وہ ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ اگر قاتل کو پھانسی ہو جائے تو مقتول کے خاندان کا کیا بنے گا۔ یہاں رواج اور شریعت دونوں میں معاوضے اور صلح کی بات تو ہے۔ لیکن عملی طور پر کیا ہوتا ہوگا؟ کیا طاقتور لوگ اس معاوضے والی بات کو استعمال کر کے بچنے نکلتے ہوں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یقیناً طاقت کا توازن بہت فرق ڈالتا ہے۔ یہاں تک کہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پولیس بھی بعض اوقات وسائل نہ ہونے کی وجہ سے غیر رسمی طور پر ان جرگوں کا سہارا لیتی ہے۔ اچھا، مطلب وہ خود ان کے پاس کیس بھیج دیتے ہیں؟ ہاں، کم از کم کچھ علاقوں میں، تاکہ جھگڑا تو ختم ہو، امن رہے۔ یہ نظام کی ناکامی ہی ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر شریعت کا کیا مقام ہے سب میں؟ وہ تو ایک باقاعدہ تحریری قانون ہے، اس کی بھی تو اپیل ہوگی لوگوں میں، شاید اسی فوری اور منصفانہ انصاف کی وجہ سے۔ جی بالکل، شریعت کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے، تاریخی طور پر دیکھیں تو کچھ برطانوی افسران بھی شریعت کو قبائلی رواج سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ اوہ، واقعی؟ کس لحاظ سے؟ خاص طور پر خواتین کے حقوق کے معاملے میں، جیسے وراثت کا حق ہے یا شادی میں اپنی مرضی۔ پشاور یونیورسٹی کی طالبات کی ایک بحث کا بھی ذکر ہے مواد میں، جو اسی فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن آج کل تو شریعت کی تشریحات پر بھی بہت اختلاف ہے۔ بالکل، اور پھر اس کا نفاذ، وہ خود ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے، سرکاری نظام کی ناکامی پر۔ کیا ہیں اس کی بنیادی وجوہات؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، وجوہات تو کئی ہیں۔ ایک تو اس کی جڑیں برطانوی دور میں ہیں، پھر وہ سست رفتاری جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ بالکل، اور بے تحاشا خرچہ، پھر ہر سطح پر کرپشن، وکلا، پولیس، حتیٰ کہ عدلیہ میں بھی۔ وہ ایک شعر ہے نا، ہاں ہاں، وہ وکیل والا، جس دن وکیل پیدا ہوا شیطان نے خوشی سے کہا۔ اللہ نے آج مجھے ایک لڑکے کا باپ بنایا ہے۔ تو یہ عوامی تاثر ہے۔ تو عام آدمی نہیں سمجھتا۔ اور وہ پولیس کے طریقے، تشدد، انکاؤنٹر کلنگز، ان کا بھی ذکر ہے۔ جی بالکل، ایک جگہ لکھا ہے کہ صرف کراچی کی شہری عدالتوں میں لاکھوں مقدمات پڑے ہوئے ہیں۔ لاکھوں؟ جی، تو اندازہ لگائیں کہ نظام پر بوجھ کتنا ہے۔ اصلاح کی بھی تو کوششیں ہوئی ہوں گی۔ وہ 2007-08 میں وکلا تحریک چلی تھی۔ ہاں، وہ ایک بڑی تحریک تھی، عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک امید بنی تھی۔ لیکن کیا اس سے عام آدمی کے مسائل حل ہوئے؟ یہی تو سوال ہے۔
مواد میں اس کی پیچیدگیوں کا ذکر ہے۔ وہ تحریک زیادہ تر عدلیہ کی بحالی پر مرکوز تھی، لیکن کیا اس نے انصاف تک رسائی، خرچہ، تاخیر جیسے بنیادی مسائل پر توجہ دی؟ یا پھر اس میں شامل مختلف گروہوں کے اپنے سیاسی مقاصد بھی تھے؟ یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلتا ہے سب کا؟ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا قانونی نظام ایک جال کی طرح ہے جس میں کئی دھاگے ہیں۔ بالکل، ایک طرف ریاست کا کمزور غیر مقبول نظام، دوسری طرف وہ روایتی نظام جو بہت پرانا اور گہرا ہے مگر اس پر بھی سوالات ہیں، اور تیسری طرف شریعت جس کی نظریاتی کشش تو ہے لیکن اس کی ایک متفقہ تشریح اور عمل درآمد بہت مشکل ہے۔ صحیح۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ عوام کا سرکاری نظام پر سے اعتبار وہ تقریباً اٹھ چکا ہے۔ متبادل راستے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے مسائل ہیں، خاص طور پر غریب اور کمزور لوگوں کے لیے۔ تو آخر میں یہ سوال بچتا ہے کہ جب سرکاری نظام اس حال میں ہو اور دوسرے راستے بھی آسان نہ ہوں تو پھر پاکستان میں ایسا نظام کیسے بنے گا جو کام بھی کرے، لوگوں کی پہنچ میں بھی ہو، منصفانہ بھی لگے اور جسے عوام کی اکثریت قبول بھی کرے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگلا منظر ہوگا چیپٹر 2 ریلیجن، جہاں عقیدے اور سیاست کا میل سمجھنے کو ملے گا۔ ریلیجن، عقیدہ صرف عبادت کا نہیں، سیاست، قوت اور ایک قوم کے مستقبل کا بھی ہوتا ہے۔ پاکستان میں دین کا کردار کہانی کا سب سے اہم موضوع ہے۔ آج ہم پاکستان میں مذہب، سیاست اور معاشرے کے درمیان جو کافی پیچیدہ سا رشتہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر جو ذرائع ہمارے سامنے ہیں۔ جی، اور یہ ذرائع اہم اس لیے ہیں کہ یہ ہمیں عام بحث سے ذرا ہٹ کر پاکستان میں اسلام کی مختلف شکلوں، عوامی مذہبیت اور سیاسی اسلام کو دیکھنے کا موقع دیتے ہیں۔ بالکل، تو مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے اہم باتیں نکال کر ایک آپ کہیں واضح تصویر پیش کی جا سکے کہ اسلام کا کردار کتنا متنوع ہے یہاں۔ یہ صرف انتہا پسندی کا بیانیہ نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی جڑیں عوام کی زندگی میں، ان کی ثقافت میں، سیاست میں بہت گہری اور مختلف ہیں۔ تو پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ شاید ریاستی اسلام اور عوامی اسلام کا فرق ہے، آئین میں جو اسلام ہے اور جو عوام میں رائج ہے۔ جی بالکل، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ایک طرف آئینی یا ریاستی اسلام ہے، دوسری طرف عوامی اسلام جو زیادہ تر آپ کہیں قدامت پسند ہے، مقامی روایات سے جڑا ہوا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ریاستی اسلام کا اثر عوامی اکثریت پر نسبتاً محدود لگتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اسی وجہ سے شاید جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی مجموعی سیاسی کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انتہا پسندی کا ریاست پر مکمل قبضہ کرنے کا خطرہ فوری طور پر شاید کم ہے، جب تک کہ کوئی بیرونی دباؤ نہ ہو۔ جی، جب تک کوئی بڑا بیرونی دباؤ ریاست کو کمزور نہ کر دے، کیونکہ زیادہ تر پاکستانی اسلام وہ روایت پسند اور متنوع ہے، انقلابی نہیں۔ اچھا، اور یہ عوامی اسلام بھی تو ایک جیسا نہیں ہے، اس میں بھی تو فرق ہے، جیسے دیوبندی، بریلوی۔ جی ہاں، بالکل۔ ذرائع میں ذکر ہے دیوبندی اور اہل حدیث مکاتب فکر کا۔ انہیں بنیاد پرست، اصلاح پسند اور ان کی جڑیں زیادہ تر شہری علاقوں میں بتائی گئی ہیں۔ اور بریلوی؟ بریلوی مکتبہ فکر وہ زیادہ عوامی ہے، مزارات پر یقین مضبوط ہے، اکثریت میں ہیں لیکن تنظیمی طور پر اتنے مضبوط شاید نہیں ہیں۔ اور سیاسی جماعتیں جیسے جماعت اسلامی، JUI، یہ دیوبندی مکتب فکر سے ہیں؟ جی، بڑی جماعتیں اسی مکتب فکر سے وابستہ ہیں۔ یہ تنوع ہی تو پاکستان کے مذہبی منظرنامے کی پیچیدگی دکھاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی عوامی مذہبیت سے جڑی ایک اور بہت اہم چیز وہ خیرات کا نظام ہے۔ جی ہاں، یہ بہت طاقتور پہلو ہے۔ ریاست پر اعتماد کی کمی ہو یا ٹیکس وصولی کم ہو، لیکن خیرات جو GDP کا تقریباً 5% بتائی گئی ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ شرحوں میں سے ہے۔ اور اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ مذہبی جذبہ؟ لگتا تو یہی ہے، بنیادی محرک مذہبی جذبہ ہی ہے، چاہے تنظیمیں بظاہر غیر مذہبی ہوں جیسے ایدھی فاؤنڈیشن یا تعلیم کے لیے سٹیزنز فاؤنڈیشن، یہ عوام کی ترجیحات دکھاتا ہے۔
اب آتے ہیں پیروں اور مزارات کی طرف۔ یہ بھی عوامی اسلام کا ایک اہم ستون ہے۔ بالکل، تاریخی طور پر دیکھیں تو صوفیہ یعنی پیروں نے اسلام پھیلانے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور ان کے مزارات روحانی سماجی مراکز بن گئے۔ اور ان کی اہمیت صرف مطلب مذہبی نہیں، ثقافتی بھی ہے۔ جی، ثقافتی بھی، سماجی بھی۔ لوگ صوبائی اور لسانی شناختوں سے بالاتر ہو کر عقیدت رکھتے ہیں۔ اس کا عکس آپ کو ٹرکاٹ میں ملے گا، مقامی شاعری جیسے سندھ میں شاہ لطیف کی شاعری میں۔ اور یہ سنی شیعہ تفریق کو کم کرنے میں بھی کچھ کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض اوقات جی، روایت یہ بتاتی ہے، لیکن یہ صرف روحانی یا ثقافتی اثر نہیں ہے۔ سیاسی طاقت بھی ہے۔ بہت زیادہ۔ ذرائع کے مطابق پیر خاندان اکثر بڑے زمیندار بھی ہیں اور سیاسی طور پر بہت باثر۔ پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں، گیلانی، قریشی، مخدوم فہیم، یہ سب مثالیں ہیں۔ تو یہ دولت، خاندانی اثر و رسوخ اور روحانی وقار کا امتزاج ہے۔ جی بالکل، ایک منفرد امتزاج جو انہیں سیاست میں اہمیت دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک تضاد بھی ہے۔ وہ کیا؟ ایک طرف تو یہ پیر حضرات اپنی روایتی ساخت کی وجہ سے انتہا پسندی کے خلاف ایک طرح کی رکاوٹ سمجھی جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو دوسری طرف یہی طاقتور ڈھانچے وہ جدیت، تعلیم، جمہوریت کو گہرا کرنے میں کبھی کبھی رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ اور جب طالبان نے مزارات پر حملے کیے، جیسے داتا دربار پر یا رحمان بابا کے مزار پر، جی، تو اس پر شدید عوامی رد عمل آیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان روایات کی جڑیں عوام میں کتنی گہری ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا جدید اسلامی تحریکوں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر جماعت اسلامی کو۔ ذرائع میں اس کا ذکر ہے۔ جی، جماعت اسلامی سید مودودی کی قائم کردہ نظریاتی منظم جماعت۔ اس کی بنیادیں شہری تعلیم یافتہ مڈل کلاس میں ہیں۔ نعرہ ہے اسلامی نظام کا، سماجی انصاف کا۔ اور نظریاتی طور پر جاگیرداری کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ جی، نظریاتی طور پر عملی سیاست میں اثر شاید اتنا نہیں۔ لیکن اتنی تنظیم اور نظریے کے باوجود عوامی مقبولیت کیوں نہیں ملی؟ ووٹ بینک 5% سے بھی کم؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ذرائع کچھ ممکنہ وجوہات بتاتے ہیں۔ شاید ان کا انداز عوام کی روزمرہ کی سمجھ سے مختلف ہے، یا وہ سرپرستی کے نظام سے باہر ہیں۔ اور جمہوریت اور تشدد پر بھی ان کا موقف وہ ذرا مبہم رہا ہے۔ لیکن انقلابی تصورات بھی ہیں۔ ماضی میں طالبان یا تشدد کی واضح مذمت میں ہچکچاہٹ رہی ہے۔ امریکہ مخالف بیانیہ بہت مضبوط ہے۔ لال مسجد والا واقعہ بھی ایک مثال ہے شاید۔ جی، اس پر ان کا رد عمل اور بیانات وہ اسی پیچیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ آخر میں انتہا پسندی اور عسکریت پسندی، اس کی کشش کی کیا وجوہات ہیں؟ صرف مدرسے؟ نئی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ صرف مدرسوں یا پسماندہ علاقوں تک محدود نہیں۔ شہری لوئر مڈل کلاس میں مایوسی، ثقافتی شناخت کے تحفظ کا احساس، مغربی ثقافت کے منفی پہلوؤں کا رد عمل، یہ سب عوامل ہیں۔ اور لال مسجد کے عبدالرشید غازی کی مثال دی گئی ہے کہ کیسے مرکزی دھارے کے پس منظر سے بھی لوگ تشدد کی طرف جا سکتے ہیں۔ جی، اور اس میں قوم پرستی، مذہب، امریکہ مخالف جذبات، ان سب کا ایک پیچیدہ امتزاج نظر آتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ عسکریت پسندوں میں صرف مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ نہیں، سرکاری اسکولوں، حتیٰ کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی شامل پائے گئے ہیں۔ بالکل، تو مسئلہ صرف نظام تعلیم کے ایک حصے کا نہیں، اس کی جڑیں زیادہ گہری ہیں، سماجی اور سیاسی محرومیوں میں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پاکستان میں اسلام کی کوئی ایک شکل نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں، عوامی صوفیانہ روایات ہیں، پیر مزار ہیں، جدید منظم اسلامی تحریکیں ہیں جیسے جماعت اسلامی، اور پھر عسکریت پسند گروہ بھی، یہ سب موجود ہیں، ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اور یہی قوتیں مل کر پاکستان کی سیاست اور معاشرت کو شکل دے رہی ہیں۔ یہ ایک مسلسل بدلتا ہوا منظرنامہ ہے۔ جی، ایک متحرک منظرنامہ۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو روایتی اسلام کی گہری جڑیں ہیں اور سیاسی اسلام کی محدود کامیابی، اس کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں مذہب، ریاست اور معاشرے کا تعلق کیسا ہوگا، خاص طور پر جب اندرونی اور بیرونی حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اگلا باب ہوگا چیپٹر 3 دی ملٹری، جس نے ملک کا نقشہ بنایا اور بدلا۔ چیپٹر 3 دی ملٹری، فوجی بوٹس صرف سرحد پر نہیں، سیاست کے میدان میں بھی کھینچتے رہے۔ یہ اصل کردار کون تھا؟ آج ہم پردے کے پیچھے جھانکیں گے۔ آج ہم پاکستانی فوج کے اندر جھانک رہے ہیں۔ جی، اور اس کے لیے ہم ایک ریاست والی فوج،
اس کتاب کے کچھ اہم حصوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ بالکل۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے، خود کو کیسے دیکھتا ہے اور پاکستانی معاشرے میں اس کا یہ خاص مقام کیوں ہے؟ جی ہاں، بات ایک عام مشاہدے سے شروع کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ فوجی چھاونی کتنی صاف ستھری منظم ہوتی ہے؟ جی بالکل۔ اور جیسے ہی آپ باہر نکلیں، شہری علاقے کا حال اکثر بالکل مختلف نظر آتا ہے، جیسے پشاور میں 11 کور ہیڈ کوارٹر اور ساتھ والے سرکاری دفتر۔ ہاں، یہ فرق بہت واضح ہے، اور یہ صرف صفائی کا نہیں ہے۔ اچھا؟ دیکھیے، کتاب کہتی ہے کہ چھاونیاں فوج کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ یہ برطانوی دور کی میراث ہیں، وہ جان بوجھ کر انہیں آبادی سے الگ رکھتے تھے۔ الگ کیوں؟ خیال یہ تھا، اور شاید آج بھی ہے، کہ فوج کو روزمرہ کی سیاست، شہری زندگی کی جو خرابیاں سمجھی جاتی ہیں، ان سے بچا کر رکھا جائے۔ یعنی یہ ایک طرح سے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش ہے۔ کتاب میں ایک سینئر آفیسر کا ذکر بھی ہے جو کہتے ہیں کہ زیادہ میل جول سے کرپشن کا ڈر رہتا ہے۔ بالکل، اور اسی علیحدگی سے، اسی سوچ سے فوج کا اپنے بارے میں ایک خاص تصور بنتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خود کو کیسے دیکھتے ہیں باقی اداروں کے مقابلے میں؟ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تنویر نقوی کا حوالہ ہے کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں فوج خود کو بہت مؤثر، منظم، محب وطن، اخلاقی طور پر برتر، جدید اور تعلیم یافتہ سمجھتی ہے، اور اس کے مقابلے میں سیاسی طبقے کو وہ اکثر جاگیردارانہ، نااہل اور ذاتی مفاد والا سمجھتے ہیں۔ کوئٹہ والا قصہ بھی ہے نا کتاب میں؟ جی، نوابزادہ اورنگزیب جوگزئی کا، کہ کیسے شہر سے چھاونی میں داخل ہوتے ہی دنیا بدل جاتی ہے، رویے، ماحول، سب کچھ۔ اور یہ تاثر صرف فوج کا اپنا نہیں، عوام میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ جی ہاں، شاید اسی لیے ماضی میں فوجی مداخلتوں کو شروع میں ایک طرح کی عوامی حمایت بھی ملی، خاص طور پہ جب لوگ شہری حکومتوں سے مایوس ہوتے ہیں۔ بالکل، جیسے 2010 کے سیلاب کے وقت فوج کا کردار، اور ماضی میں تو میڈیا اور عدلیہ نے بھی ان اقدامات کو ایک طرح سے قبول کیا ہے۔ ہاں، بلکہ کبھی کبھی تو سویلین سیاستدانوں نے خود بھی فوج کو پکارا ہے، جیسے نواز شریف نے پانی بجلی کے مسائل کے لیے کہا تھا۔ جی، ایسا بھی ہوا ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ 2001 کے بعد کچھ فرق آیا ہے۔ اچھا، کیا فرق؟ عدلیہ، میڈیا، سیاسی جماعتیں، انہوں نے شاید ماضی سے کچھ سیکھا ہے۔ اب وہ پہلے جیسی براہ راست مداخلت اتنی آسان نہیں۔ سمجھا۔ لیکن فوج کا اثر صرف سیاسی تو نہیں ہے، یہ ایک سماجی حقیقت بھی ہے۔ آپ نے بڑے خاندان والی بات کی تھی۔ جی، فوج خود کو ایک بڑے خاندان کی طرح دیکھتی ہے، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں، مطلب؟ اس کا ایک بہت ٹھوس نظام ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن ہے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اور بھی ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ادارے فوجیوں کو حاضر سروس ہوں یا ریٹائرڈ، اور ان کے خاندانوں کو وہ سہولیات دیتے ہیں، رہائش، صحت، تعلیم، جو عام شہریوں کو میسر نہیں۔ اچھا۔ تو یہ صرف مراعات نہیں ہے، یہ فوج سے وابستگی، نظم و ضبط اور حوصلہ بلند رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ لاڑکارہ والے کرنل کی مثال بھی ہے شاید؟ جی، کہ ریٹائرمنٹ پر پلاٹ اور نوکری کی امید اسے کرپشن سے دور رکھتی ہے۔ لیکن انہی مراعات، خاص طور پر زمینوں پر، کافی تنقید بھی ہوتی ہے۔ DHA وغیرہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ ہاں بالکل، خاص طور پر مہنگی زمینیں اور ان کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوتا ہے، اس پر سوال اٹھتے ہیں۔ کتاب میں اسے قانونی کرپشن بھی کہا گیا ہے۔ قانونی کرپشن؟ مطلب ایسے فائدے جو بظاہر قانونی دائرے میں ہیں، لیکن وسائل کی تقسیم پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ تو ہوئی فلاح و بہبود کی۔ فوج کی اپنی ساخت کیسی ہے؟ کیا یہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے؟ تاریخی طور پر تو وہ برطانوی دور کی مارشل ریس تھیوری کی وجہ سے زیادہ تر بھرتیاں پنجاب سے ہوتی رہی ہیں۔ اب بھی ایسا ہے؟ اب کوششیں ہو رہی ہیں سندھ اور بلوچستان سے بھرتی بڑھانے کی، لیکن وہ توازن اب بھی پوری طرح قائم نہیں ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آفیسر کور میں آنا، خاص طور پر نچلے متوسط طبقے کے لیے، سماجی ترقی کا ایک اہم راستہ ہے۔ اچھا۔ وہاں انگریزی بولنا، ادارے کی ثقافت اپنانا اہم ہو جاتا ہے، اور بنیادی شناخت پھر فوجی ہونا بن جاتی ہے۔ یعنی علاقائی یا مذہبی شناخت سے بڑھ کر؟ جی، جنرل نقوی کا ہی حوالہ ہے کہ فوج میں مذہبی تنوع ہے، لیکن بنیادی وفاداری ادارے اور ملک سے ہے۔ ضیاء دور کی اسلامائزیشن کے باوجود فوج کی جو غالب شناخت ہے وہ سیکولر قوم پرستی ہی ہے، پاکستان نہیں تو فوج نہیں والی سوچ۔ اور اس قوم پرستی، اس سوچ کا مرکز کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو فوج کی سوچ پر سب سے زیادہ حاوی ہے؟ بلا شبہ بھارت، خاص طور پر کشمیر۔ یہ جنون کب سے ہے؟ کتاب کے مطابق یہ تقسیم کے وقت سے ہے۔
پھر جنگیں ہوئیں، سیاچن جیسا محاذ بنا، اس نے اسے اور پکا کر دیا۔ یہ جنون ان کی پوری اسٹریٹجک سوچ کا محور ہے۔ اور ISI کا کردار؟ بھارت کے خلاف عسکریت پسندوں کے استعمال کے الزامات؟ جی، اسی تناظر میں یہ الزامات لگتے ہیں۔ مثال افغانستان والے ماڈل کی دی جاتی ہے کہ جیسے وہاں سوویت یونین کے خلاف کیا، ویسا کشمیر میں کرنے کی کوشش۔ اس کے خطرات نہیں ہیں؟ یقیناً ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ بعض اوقات یہ عسکریت پسند مقامی آبادی کے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں، اور ممبئی حملوں جیسے واقعات میں ISI کے کردار پر بھی غیر یقینی صورتحال ہے کہ انہیں کتنا پتہ تھا یا وہ کس حد تک ملوث تھے۔ یہ تو واقعی پیچیدہ معاملہ ہے۔ اچھا، بھارت کے حوالے سے ایٹمی پروگرام، AQ خان کا کردار کتنا خود مختار تھا؟ کتاب کے ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر خود مختار یا روگ نہیں تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ تھا۔ اور اب ہتھیاروں کی حفاظت؟ وہ کہتے ہیں کہ اب نظام بہت مضبوط ہے۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی NCA ہے، اسٹریٹجک پلانز ڈویژن SPD ہے۔ جنرل کیانی کے دور میں اس پر خاص توجہ دی گئی۔ ٹھیک۔ آخری سوال، امریکہ سے تعلقات۔ 9/11 کے بعد تو بہت کچھ بدلا۔ جی بالکل، 9/11 کے بعد امریکی دباؤ بہت بڑھا۔ فوج کے اندر عام طور پر امریکی پالیسیوں کو پاکستان مخالف، مسلم مخالف اور بھارت نواز سمجھا جاتا رہا۔ سب سے بڑا خوف کیا تھا؟ کتاب میں ایک جنرل کا حوالہ ہے کہ سب سے بڑا خوف امریکی فوج کا پاکستان میں داخل ہونا تھا۔ اسے وہ عزت پر حملہ سمجھتے تھے اور اس سے فوج کے اندر بغاوت تک کا خطرہ محسوس کیا جاتا تھا۔ تو خلاصہ کیا ہے پھر؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب پاکستانی فوج کو ایک ایسی اکائی کے طور پر دکھاتی ہے جو ریاست کے اندر اپنی ایک الگ حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی بنیاد نظم و ضبط، اپنے لوگوں کے لیے ایک وسیع فلاحی نظام، ایک مضبوط اپنی شناخت اور گہری اسٹریٹجک سوچ ہے جس کا محور بڑی حد تک بھارت ہے۔ اور اس کی کارکردگی؟ جی، وہ کئی شعبوں میں شہری اداروں سے بہتر نظر آتی ہے، لیکن یہ غیر معمولی وسائل اور اختیارات پر منحصر ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے۔ جی پوچھیں۔ یہ ریاست کے نظام میں فوج کی یہ جو اتنی گہری جڑیں ہیں اور اس کا خود کو ملک کا حتمی محافظ سمجھنا، یہ مستقبل میں پاکستان کی جمہوری ترقی اور معاشرتی ارتقاء کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک چیلنج ہے یا اس میں کوئی موقع بھی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمارے سننے والوں کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگلا قصہ ہوگا چیپٹر 4 پالیٹکس، جہاں طاقت کا اصلی کھیل ہوتا ہے۔ چیپٹر 4 پالیٹکس، کرسی کا جادو، ووٹ کا جادو اور کبھی کبھی گولی کا جادو۔ پاکستان کی سیاست کا رنگ منچ ہمیشہ گرم کیوں رہتا ہے؟ اچھا، تو آج ہم پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایک گہرائی سے نظر ڈال رہے ہیں، خاص طور پر ان روایات اور حرکیات پر جو اسے چلاتی ہیں۔ جی بالکل، مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ نظام آخر کام کیسے کرتا ہے، اس کی جڑیں کہاں ہیں۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی بنیاد کچھ خاص چیزوں پر ہے۔ جی، ایک مرکزی خیال جو بار بار آتا ہے وہ ہے P2K، یعنی پیٹرنیج، سرپرستی، اور کنشپ یعنی رشتہ داری۔ P2K؟ اچھا۔ ہاں، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف آپ کہیں جدید جمہوریت کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ پرانی مضبوط روایات ہیں۔ خاندان، قبیلہ، مقامی وفاداریاں، ان کا تسلسل ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سیاست میں وفاداریاں نظریے پر کم اور ذاتی فائدے یا تعلقات پر زیادہ ہوتی ہیں؟ بالکل، ذرائع تو یہی کہتے ہیں۔ سیاسی دھڑے بندیاں جو ہوتی ہیں وہ اصل میں ریاستی وسائل یعنی سرپرستی تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے میں وہ ایک مثال دیتے ہیں، کمبل والی مثال۔ کمبل والی مثال؟ وہ کیا ہے؟ دلچسپ لگ رہی ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ریاست کے وسائل اتنے محدود ہیں جیسے ایک چھوٹا کمبل ہو جو پورے جسم کو ڈھانپ نہ سکے۔ اچھا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حکومتیں اپنے سارے حمایتیوں کو خوش نہیں رکھ پاتی، وعدے پورے نہیں ہوتے، اور اس سے پھر عدم استحکام پیدا ہوتا ہوگا؟ بالکل، مستقل عدم استحکام۔ اور یہیں سے پھر آپ دیکھیں بدعنوانی بھی جڑ پکڑتی ہے، کیونکہ وسائل تو محدود ہیں تو وہ منتخب لوگوں تک ہی پہنچ پاتے۔ صحیح، یعنی یہ نظام ایک طرح سے خود ہی عدم استحکام اور بدعنوانی کو فروغ دیتا ہے۔ جی، ذرائع کا اشارہ اسی طرف ہے۔ تو پھر سیاسی جماعتیں اس نظام میں کیسے کام کرتی ہیں؟
خاص طور پر جو بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان میں تو خاندانوں کا کردار بہت واضح نظر آتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ یہ جماعتیں مغرب کی طرح نظریاتی نہیں ہیں۔ ان کی بنیادیں بڑی حد تک شخصیات اور خاندانوں پر ہیں، بھٹو خاندان، شریف خاندان وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا سیاسی دان پارٹیاں نظریے کی بنیاد پر بدلتے ہیں یا؟ اکثر نہیں، زیادہ تر ذاتی وفاداری، خاندانی تعلق یا پھر مقامی سطح پر فائدے کے لیے پارٹیاں بدلی جاتی ہیں۔ اچھا۔ نظریے کا کردار کافی محدود ہے، کبھی کبھی تو صرف اس لیے کسی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں کہ ان کے مقامی مخالف دوسری پارٹی میں ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ البتہ ایک استثناء کا ذکر ذرائع کرتے ہیں، MQM کا۔ MQM وہ کیسے مختلف ہے؟ وہ ایک جدید شہری اور نسلی بنیادوں پر منظم جماعت سمجھی جاتی ہے جو روایتی جاگیردارانہ یا خاندانی سیاست سے ذرا ہٹ کر ہے۔ ٹھیک، اچھا۔ اب ایک بہت اہم عنصر کی طرف آتے ہیں، فوج اور ISI کا کردار۔ اس کے بغیر تو پاکستانی سیاست کی بات مکمل نہیں ہوتی۔ جی بالکل، ذرائع اس پر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ فوج کی تاریخ تو سب کو معلوم ہے، 3 براہ راست مارشل لاء اور پھر پس پردہ اثر و رسوخ۔ اور ISI کا سیاسی کردار بھی زیر بحث آتا ہے، اکثر اس کا جواز داخلی سلامتی بتایا جاتا ہے۔ لیکن ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ سویلین حکومتیں بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں۔ لیکن کیا ان کا اثر و رسوخ اتنا ہے کہ وہ جسے چاہیں لے آئیں؟ مطلب کیا وہ پورے الیکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ نہیں، ذرائع اس خیال سے پوری طرح متفق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے لیکن لامحدود نہیں۔ اچھا۔ ہاں، اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ عموماً اسی P2 کے نظام کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کے خلاف نہیں۔ یعنی نظام کو استعمال کرتے ہیں۔ جی، وہ پورے الیکشن کو شاید کنٹرول نہ کر سکیں، لیکن ہاں، مخصوص حلقوں میں مخصوص امیدواروں کے لیے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ وہ چودھری شجاعت والی مثال کا ذکر تھا؟ جی، وہ گھوڑے والی مثال کہ فوج اسی گھوڑے پر شرط لگاتی ہے جس میں خود بھی کچھ دوڑنے کا دم ہو، یعنی امیدوار یا جماعت کی اپنی بھی کچھ حیثیت ہونی چاہیے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، اب ذرا مجموعی تصویر دیکھتے ہیں۔ اس پورے P2 کے نظام کے ملک پر کیا اثرات ہیں؟ منفی اثرات تو یقیناً ہوں گے۔ جی بالکل ہیں، اور ذرائع ان پر بات کرتے ہیں۔ معاشی ترقی میں رکاوٹ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کیسے؟ ٹیکس نہیں دیا جاتا، جو طاقتور ہیں وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں۔ انفراسٹرکچر بنتا ہے تو ذاتی فائدے کو دیکھا جاتا ہے، ریاست کی عملداری کمزور ہوتی ہے۔ یہ تو سب منفی پہلو ہیں، کیا کوئی مثبت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کوئی ایسا پہلو جو نظام کو قائم رکھے ہوئے ہو؟ یہ ایک مشکل سوال ہے۔ ذرائع کچھ ایسے نکات اٹھاتے ہیں، مثلاً یہ نظام شاید شدید قسم کی انقلابی تبدیلی جیسے طالبان جیسی تحریکوں کے ملک گیر پھیلاؤں کے خلاف ایک رکاوٹ ہو۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ سرپرستی کا نیٹ ورک نیچے تک کچھ نہ کچھ فائدے پہنچاتا ہے، بھلے وہ بہت کم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ دیگ والی روایت کا ذکر بھی آتا ہے۔ ہاں، وہ تو ہے۔ اور ایک اور حیران کن بات ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان کا جینی کوئیفیشنٹ جو آمدنی کے فرق کو ناپتا ہے وہ خطے میں نسبتاً کم ہے۔ واقعی؟ اس کی کیا وجہ؟ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کرپشن سے جو پیسہ آتا ہے اس کا بڑا حصہ نیچے سرپرستی کے نیٹ ورک میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، لیکن یہ ایک نقطہ ہے۔ بہت عجیب۔ اچھا، آخر میں میڈیا مشرف دور میں تو بہت پھیلا، کیا میڈیا اس نظام کو بدل سکتا ہے؟ ذرائع کے مطابق میڈیا بڑی حد تک پاکستانی معاشرے کا ہی عکس ہے، خاص طور پر شہری متوسط طبقے کا۔ مطلب وہی قدامت پسند خیالات، امریکہ مخالف جذبات، سازشی نظریات، یہ سب میڈیا پر نظر آتا ہے۔ لیکن کیا اس نے کرپشن وغیرہ کو بے نقاب نہیں کیا؟ بالکل کیا ہے۔ غلط کاموں کو سامنے لانے میں کردار بڑا ہے، لیکن نظام کو چیلنج کرنے یا احتساب تک پہنچانے کی صلاحیت وہ محدود ہے۔ شور بہت ہے مگر انصاف دلانے میں اکثر ناکام رہتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بنیاد P2K ہے، جماعت خاندانی ہے، فوج کا کردار اہم مگر حدود کے ساتھ، اور میڈیا عکس تو دکھاتا ہے مگر تبدیلی لانے میں ابھی کامیاب نہیں۔ بالکل یہی تصویر بنتی ہے ان ذرائع سے، اور آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ جی؟ وہ یہ کہ یہ نظام اپنی تمام خرابیوں کے باوجود بہت لچکدار ثابت ہوا ہے، دہائیوں سے چل رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پرانی روایتیں اور یہ ڈھانچے مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کر پائیں گے؟ ماحولیاتی تبدیلی، پانی کی کمی،
آبادی کا دباؤ، معیشت کے مسائل، کیا یہ نظام ان کا بوجھ اٹھا پائے گا یا اب کوئی بنیادی تبدیلی ضروری ہو گئی ہے؟ اگلا پارٹ ہوگا پارٹ 3 دا پروونسز، اور اس کا چیپٹر 1 پنجاب، جہاں سے پاکستان کا دل دھڑکنا شروع کرتا ہے۔ پارٹ 3 دا پروونسز اور اس کا چیپٹر 1 پنجاب، زمین کا سب سے زرخیز حصہ، لوگوں کا سب سے بڑا مجمع، لیکن اندر سے کتنا پرسرار۔ پنجاب کا اصل چہرہ آج دیکھیں گے۔ آج ہم پاکستان کے ایک ایسے صوبے کا جائزہ لے رہے ہیں جسے اکثر ملک کا دل یا ریڑھ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے، پنجاب۔ ببسی سدھوا نے لاہور کے بارے میں کیا خوب کہا تھا کہ ایک قدیم رقاصہ ہے جسے بادشاہوں نے چاہا، حملہ آوروں نے روندا، مگر چاہنے والوں نے پھر سنوار دیا۔ جی، یہ پنجاب کی گہری تاریخ اور ثقافت کی خوبصورت جھلک ہے۔ بالکل، اور بظاہر تو لگتا ہے، مطلب آبادی دیکھیں ملک کا تقریباً 56%، فوج میں نمائندگی دیکھیں تو لگتا ہے پنجاب ہی حاوی ہیں۔ جی ہاں، پہلی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اصل تصویر تھوڑی وہ پیچیدہ ہے۔ پاکستان ایک مذاکراتی ریاست کی طرح ہے، یعنی جہاں طاقت کا توازن مستقل سمجھوتوں سے چلتا ہے۔ پنجاب کا غلبہ ہے، مگر اسے ہمیشہ دوسرے صوبوں کے ساتھ بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی روشنی میں پنجاب کی ان پیچیدگیوں کو سمجھا جائے۔ اندرونی تقسیم کیا ہے، ثقافت کیسی ہے، معیشت، اور پاکستان میں اس کا کردار جو اہم تو ہے مگر متنازع بھی رہتا ہے۔ ہاں، تو سب سے بڑا تضاد شاید یہی ہے کہ اتنی عددی برتری کے باوجود کوئی مؤثر پنجابی راج نظر نہیں آتا۔ اچھا، جی، مثال کے طور پر قومی مالیاتی ایوارڈ کو دیکھیں، یعنی مرکز سے صوبوں کو پیسہ کیسے ملتا ہے۔ پنجاب کی آبادی 56%، ملک کی آمدنی میں حصہ تقریباً 65%۔ تو حصہ بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ اصولی طور پر ہاں، مگر قومی اتفاق کے لیے پنجاب نے صرف 51.74% حصہ قبول کیا تاکہ چھوٹے صوبوں کو زیادہ مل سکیں۔ یہ بھارت سے بالکل مختلف صورتحال ہے، وہاں کسی ایک صوبے کا اتنا غلبہ نہیں ہے۔ اور یہ جو سمجھوتوں کی بات ہے یا صوبوں میں عدم اعتماد، یہ ترقی میں بھی رکاوٹ بنتا ہے، جیسے کالا باغ ڈیم۔ بالکل، کالا باغ ڈیم ہو یا سندھ میں تھر کول، یہ بڑے منصوبے صوبوں کے خدشات اور آپس کے عدم اعتماد کی وجہ سے سالوں سے رکے ہوئے ہیں۔ یہ صرف سویلین حکومتوں کی بات نہیں، فوجی دور میں بھی ان پر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ یہ مذاکراتی ریاست کی حقیقت ہے۔ اور یہ تقسیم صرف صوبوں کے درمیان نہیں، آپ کہہ رہی ہیں پنجاب کے اندر بھی ہے۔ اردو کو زیادہ فروغ ملا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ بڑے شاعر، ادیب اقبال، فیض، منٹو، انہوں نے زیادہ تر اردو میں ہی لکھا۔ بالکل، تو پنجابی میں اس طرح کا اعلیٰ ادب شاید کم نظر آتا ہے۔ پھر علاقائی تقسیم ہے۔ شمال، وسطی پنجاب، یہ فرق؟ جی، شمال وسطی پنجاب یعنی لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، یہ زرعی اور صنعتی مرکز ہیں۔ پوتھوہار کا علاقہ، راولپنڈی، جہلم، وہاں سے فوجی بھرتیاں زیادہ ہوتی ہیں، زمین کم زرخیز ہے۔ اور جنوبی پنجاب، جسے اکثر زیادہ جاگیردارانہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہاں بڑے زمیندار خاندانوں کا اثر زیادہ ہے، سیاست پر، سماج پر، اور پیروں کا، مزارات کا بھی بہت مضبوط اثر ہے۔ ملتان، بہاولپور کے علاقوں میں یہ زیادہ نمایاں ہے۔ تو شناخت کا کیا معاملہ ہے؟ کیا لوگ خود کو پہلے پنجابی سمجھتے ہیں یا کچھ اور؟ یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ اکثر پنجابی شناخت پاکستانی شناخت میں جیسے جذب ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں کے لیے ان کی ذات، برادری، قبیلہ، جٹ، راجپوت، ارائیں، سید، بلوچ وغیرہ یا مذہبی وابستگی صوبائی شناخت سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ کوئی مثال؟ سابق صدر فاروق لغاری کی مثال دی جاتی ہے۔ صوبے کے لحاظ سے پنجابی، زبان سرائیکی، نسلی طور پر بلوچ، اور قومی شناخت پاکستانی، تو ایک ہی شخص میں کئی شناختیں ہیں۔ اچھا، ان تمام تقسیموں اور شناختوں کا مرکز اگر لاہور کو دیکھیں تو وہاں کیا نظر آتا ہے؟ ثقافتی مرکز تو ہے ہی، تاریخ، میوزیم، یونیورسٹیاں۔ جی، لاہور پنجاب کا بلکہ شاید پاکستان کا ثقافتی دل ہے، مگر تضادات کا شہر بھی ہے۔ ایک طرف مغل اور برطانوی دور کی شان و شوکت، جدید ادارے جیسے لمز، اور دوسری طرف عام آدمی کے مسائل، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، آلودگی، ٹریفک،
پوش علاقے ہیں اور عام غریب بستیاں بھی، زندگی میں بہت فرق ہے۔ اور ہاں، ظاہری رونق کے باوجود لاہور دہشت گردی سے محفوظ نہیں رہا۔ عوامی رائے کی کیا جھلک ملتی ہے؟ ذرائع میں 2009 محرم کے ایک جائزے کا ذکر تھا۔ اس جائزے میں امریکہ مخالف جذبات تو تھے اور افغان طالبان کے لیے کچھ ہمدردی بھی، لیکن پاکستانی طالبان کے نظریے کی حمایت بہت کم تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ لوگوں کی اصل فکر وہ معاشی مسائل تھے: مہنگائی، بے روزگاری۔ مذہبی منظرنامے میں بھی تضادات ہیں۔ ایک طرف داتا دربان جیسے صوفی مزارات، دوسری طرف احیاء کی تحریکیں۔ بالکل، پنجاب میں صوفی روایت بہت گہری ہے، ملتان تو شہر اولیاء کہلاتا ہے، لیکن ساتھ ہی تبلیغی جماعت جیسی غیر سیاسی مذہبی تحریکیں بھی بہت پھیلی ہیں۔ اور پھر کشمیر کے حوالے سے بھارت مخالف، مغرب مخالف، عسکریت پسندی کی حامی تنظیمیں بھی یہیں سے اٹھیں، جیسے کالعدم جماعت الدعوہ، لشکر طیبہ۔ اور فرقہ واریت کا مسئلہ خاص طور پر وسطی اور جنوبی پنجاب میں سنا ہے۔ جی، یہ ایک سنگین مسئلہ رہا ہے۔ کالعدم، سپاہ صحابہ، لشکر جھنگوی، ان تنظیموں نے بہت تشدد پھیلایا۔ اس کی جڑیں کچھ تاریخی سماجی عوامل میں بھی ہیں، جیسے شیعہ زمیندار بمقابلہ سنی متوسط طبقہ کی کشیدگی۔ اور 80 کی دہائی میں یہ زیادہ بڑھا۔ ہاں، ایرانی انقلاب، ضیاء دور کی پالیسیاں، افغان جہاد سے آنے والا اسلحہ، ان سب نے آگ پر تیل کا کام کیا۔ بعد میں ان گروہوں نے پاکستانی طالبان سے بھی رابطے بنائے اور ریاست پر بھی حملے کیے۔ لیکن کیا صوفی مزارات اس تقسیم کو کچھ کم کرتے ہیں؟ کسی حد تک ہاں۔ ملتان جیسے شہروں میں مزارات ایسی جگہ ہیں جہاں مختلف فرقوں کے لوگ جاتے ہیں، اور ان مزارات سے جڑے پیر خاندان جیسے گیلانی، قریشی، وہ تو نسلوں سے سیاست میں بہت بااثر ہیں۔ اچھا، اب ذرا معیشت کی بات کریں۔ پنجاب صنعتی مرکز بھی تو ہے، فیصل آباد، سیالکوٹ۔ بلا شبہ، فیصل آباد ٹیکسٹائل کا گڑھ ہے، سیالکوٹ کھیلوں کا سامان، سرجیکل آلات، گجرانوالا گجرات میں بھی صنعتیں ہیں۔ لیکن کیا صنعت کار طبقہ اتنا ہی با اثر ہے سیاست میں جتنا زمیندار طبقہ؟ فیصل آباد کی مثال آپ نے دی، جدید ملے ہیں مگر بجلی کا بحران، دوسرے مسائل۔ یہی تو ایک اور تضاد ہے۔ معاشی اہمیت اپنی جگہ، مگر سیاسی طور پر صنعت کار طبقہ اتنا طاقتور نہیں جتنا جاگیردار یا زرعی لابی ہے۔ پالیسی پر اکثر روایتی سیاستدان حاوی رہتے ہیں۔ اور زراعت؟ پنجاب تو ملک کا اناج گھر کہلاتا ہے، نہری نظام۔ جی، تاریخی طور پر پنجاب کی زرخیزی اور نہری نظام کمال کا رہا ہے، لیکن اب پانی کی کمی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ماضی میں تربیلا بنا، سیم و تھور پر قابو پایا گیا، لیکن پچھلی کچھ دہائیوں میں پانی ذخیرہ کرنے کے نئے منصوبوں پر سرمایہ کاری کم ہوئی، سیاسی اتفاق نہیں ہو سکا۔ تو صورتحال سنگین ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ ایک بڑا خطرہ ہے۔ تو خلاصہ کریں تو پنجاب پاکستان کا سب سے طاقتور صوبہ، مگر اندر سے بہت متنوع، تضادات سے بھرا ہوا اور ایک مستقل گفتگو شنید کی حالت میں ہے۔ کوئی ایک شناخت نہیں، کئی پرتیں ہیں۔ بالکل درست طرح، صوبے کا حجم، اس کی یہ پیچیدگی، یہی اس کی طاقت بھی ہے، اور یہی قومی یکجہتی اور خود پنجاب کی اپنی ترقی کے لیے چیلنجز بھی پیدا کرتی ہے۔ فرقہ واریت، عسکریت پسندی کے اثرات، معاشی ناہمواری، پانی جیسے ماحولیاتی مسائل، یہ سب اہم سوالات ہیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا پنجاب اپنی ان تمام اندرونی تقسیموں، ثقافتی اور معاشی تضادات اور بیرونی دباؤ کے باوجود مستقبل میں پاکستان کو جوڑنے اور آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کر پائے گا، یا اس کے اپنے اندرونی خلفشار ہی ملک کے لیے مزید چیلنجز پیدا کرتے رہیں گے؟ اگلا باب ہوگا چیپٹر 2، سندھ جو دریا کے ساتھ رہتا ہے اور سیاست کے طوفان میں ڈوبتا نکلتا ہے۔ چیپٹر 2، سندھ، دریائے اندس کی گود میں بسا لیکن طاقت کے طوفانوں میں ہمیشہ جھولتا۔ سندھ کی کہانی بہت گہری ہے۔ آج ہم سندھ کے بارے میں جو مواد ملا ہے، اس کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اس میں ذاتی مشاہدات بھی ہیں، تاریخی تجزیے بھی، اور کچھ مقامی رہنماؤں کے انٹرویوز بھی۔
جی بالکل. مقصد یہ ہے کہ کراچی اور اندرون سندھ کے جو پیچیدہ تعلقات ہیں، نسلی کشیدگی ہے، سیاسی منظرنامہ ہے، اور پھر وہ جو خطرات ہیں خطے کو، ان کو سمجھا جائے۔ ہاں، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کراچی کی ایک بات جو مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ شدید تشدد کے باوجود شہر چلتا رہتا ہے۔ جیسے 2009 میں مرکز میں کاروبار ٹھیک چل رہا تھا مگر مضافات میں درجنوں لوگ مارے جا رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ لچک کہیں گے اسے یا بے حسی؟ یہ بڑا پیچیدہ سوال ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے دیکھیں کہ وقت کے ساتھ تشدد کی نوعیت بھی بدلی ہے۔ اچھا، کیسے؟ یعنی 80 کی دہائی میں جو بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں وہ اب کم ہیں، اب زیادہ ٹارگٹ کلنگز ہیں، اور یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مذاکراتی ریاست کا حصہ بن گیا ہے۔ مذاکراتی ریاست مطلب یہ کہ تشدد خود وہ ایک پیغام رسانی کا ذریعہ بن گیا ہے، طاقت کا توازن جانچنے کا، گویا فریقین گولیوں سے بات کر رہے ہوں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بنیادی طور پر نسلی ہے۔ نسلی؟ جی، مہاجر، سندھی، پختون، ان گروہوں کے درمیان یہ اسلام پسند انتہا پسندی والا معاملہ نہیں ہے زیادہ تر۔ اچھا، تو یہ نسلی تقسیم بہت گہری ہے، اور تقسیم کے بعد جب مہاجر آئے اس نے کراچی کی بنیادوں کو کیسے ہلایا؟ کیا یہ صرف ثقافتی فرق تھا شروع میں؟ نہیں، صرف ثقافتی نہیں تھا۔ دیکھیں، مہاجروں کی آمد نے کراچی کو باقی سندھ سے بالکل الگ تھلگ کر دیا، ثقافتی طور پر بھی، نسلی طور پر بھی۔ اب مہاجر زیادہ تر شہری تھے، تعلیم یافتہ تھے، تو شروع میں ظاہر ہے ان کا غلبہ رہا، اور اس سے پھر مقامی سندھی آبادی میں ناراضگی پیدا ہوئی۔ بالکل لازمی بات ہے۔ پھر وقت کے ساتھ وہ طاقت کا توازن بدلا، اور اسی ماحول میں سے پھر مہاجر قومی موومنٹ یعنی MQM ابھری۔ MQM الطاف حسین کی؟ وہ تو کراچی کی سیاست پر بالکل چھا دی۔ اور ہاں، بعض اوقات مسلح طریقے بھی استعمال ہوئے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر 90 اس کی ایک مثال تھا۔ ان کا ویژن کراچی کو ایک جدید منظم شہر بنانے کا تھا، جیسے سابق میئر مصطفیٰ کمال نے پیش کیا تھا۔ انفراسٹرکچر پر بہت زور تھا۔ لیکن اس ویژن کے ساتھ ساتھ نسلی تنازعات بھی تو چلتے رہے ہیں نا، خاص طور پر پختون آبادی کے ساتھ۔ ANP جو ہے وہ تو MQM پر سنگین الزامات لگاتی رہی ہے۔ بالکل، ANP کے رہنما جیسے سید شاہی یا یونس بنیر وہ کہتے تھے کہ MQM طالبان کے خطرے کا بہانہ بنا کر پختونوں کو نشانہ بناتی ہے۔ زمینوں پر قبضے، تشدد، انتخابی دھاندلی، مسلح دھمکیاں، یہ سب شکایات عام تھیں۔ تو کیا یہ کھلی جنگ تھی؟ کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ کھلی جنگ سے زیادہ طاقت کا کھیل تھا، وہی مذاکراتی عمل کا حصہ۔ تشدد ایک ٹول تھا۔ اچھا، یہ تو ہوئی کراچی کی بات۔ اب کراچی سے باہر نکلیں، اندرون سندھ کو دیکھیں تو وہاں تو تصویر بالکل ہی مختلف ہے۔ بالکل مختلف دنیا ہے جی۔ اندرون سندھ پر وڈیروں کا غلبہ ہے۔ وڈیرے یعنی بڑے زمیندار؟ بڑے زمیندار جی، اور اکثر وہ قبائلی سردار بھی ہوتے ہیں یا روحانی پیشوا یعنی پیر بھی۔ ان کا سارا اثر و رسوخ زمین پر ہے، خاندانی پس منظر پر ہے، سرپرستی کے نظام پر ہے، جیسے اونڑ خاندان کی مثال ہے۔ اور یہ نظام تو کافی پرانا، قدامت پسند لگتا ہے۔ جدید ترقی پر شاید زیادہ توجہ نہیں؟ بہت کم۔ یہ نظام گہرا قدامت پسند ہے۔ شکار جیسی جو روایات ہیں وہ آج بھی سیاسی تعلقات بنانے، نبھانے کا ذریعہ ہیں۔ تو ایک طرف کراچی کی شہری متوسط طبقے کی سیاست MQM والی، اور دوسری طرف یہ صدیوں پرانا جاگیردارانہ وڈیرا شاہی نظام۔ کتنا بڑا تضاد ہے یہ؟ بہت بڑا تضاد ہے، اور اسی تضاد میں مستقبل کے بڑے خطرات بھی چھپے ہوئے ہیں۔ خطرات کس قسم کے؟ دیکھیں، پانی کی کمی کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں، جیسے 2010 کا سیلاب یاد ہوگا؟ جی، وہ تو تباہ کن تھا۔ تو یہ سب چیزیں پورے خطے کے لیے ایک وجودی خطرہ ہیں۔ زمین اور پانی کے انتظام میں انقلابی تبدیلیوں کی سخت ضرورت ہے، لیکن سندھ کا جو یہ قدامت پسند سماجی اور سیاسی ڈھانچہ ہے نا، وہی رکاوٹ ہے؟ وہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے، لیکن کیا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ وڈیرے اپنی تمام خرابیوں کے باوجود کسی نہ کسی طرح کا استحکام بھی دیتے ہیں؟ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے۔ عجیب ضرور ہے، لیکن ایک طرح سے یہ بات درست بھی ہے۔
دیکھیے یہ وڈیرے ریاست کے سرپرستی نظام سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اس تعلق کی وجہ سے وہ ایک ممکنہ طور پر بہت تباہ کن سندھی قوم پرستی کے خلاف ایک حفاظتی بند، ایک بفر کا کام کرتے ہیں۔ ایسی قوم پرستی جو صوبے کو نسلی بنیادوں پر بالکل پھاڑ سکتی ہے۔ تو کراچی اور سندھ ایک مشکل، ناخوشگوار لیکن فی الحال کسی حد تک مستحکم رشتے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جی، فی الحال تو یہی لگتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ کراچی اور سندھ ایک بہت ہی نازک توازن پر کھڑے ہیں۔ نسلی سیاست، پرانی رنجشیں، جدید بننے کی خواہشیں، یہ سب چیزیں پرانے سماجی ڈھانچوں اور ماحولیاتی خطرات سے ٹکرا رہی ہیں۔ بالکل، اور یہاں جو سب سے بڑا سوال ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ نازک توازن قائم رہ سکے گا؟ خاص طور پر جب پانی کی کمی ہے، آبادی کا دباؤ بڑھ رہا ہے، یہ چیلنجز تو کم نہیں ہو رہے۔ تو کیا ہوگا؟ کیا یہ اندرونی اور بیرونی دباؤ اس خطے کو کسی بہت غیر یقینی مستقبل کی طرف دھکیل دیں گے؟ یہ ملین ڈالر سوال ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، وہ کون سی چیز ہوگی، وہ کون سی تبدیلی یا واقعہ ہوگا جو استحکام اور ترقی کے لیے ضروری گہری سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کو ممکن بنا سکے، لیکن اس طرح کہ وہ قوتیں نہ بھڑک اٹھیں جو سب کچھ تباہ کر سکتی ہیں۔ اگلا باب ہوگا چیپٹر 3، بلوچستان جو خاموش ہے مگر اندر سے آگ ہے۔ چیپٹر 3، بلوچستان، ریگستان، کوہ، سمندر اور ایک بے چین روح۔ یہ زمین کا سب سے بڑا حصہ لیکن سیاست میں سب سے اکیلا۔ اچھا، تو آج ہم بلوچستان کے کافی پیچیدہ اور تہ در تہ خطے میں آپ کہہ لیں ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس مواد بھی کافی ہے، جیسے پرانی دستاویزات ہیں، 1906 کا گزٹیئر، اور پھر آج کل کے تجزیے بھی ہیں۔ بالکل، اور مقصد یہی ہے کہ ان سب ذرائع کو ملا کر بلوچستان کو ذرا گہرائی میں سمجھا جائے، اس کی جغرافیائی اہمیت، یہاں کون کون لوگ بستے ہیں، یہ وسائل کی تقسیم کا جو مسئلہ ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں تاریخی اور سماجی عوامل جنہوں نے آج کی صورتحال بنائی ہے۔ تو پھر آئیے کوئٹہ سے شروع کرتے ہیں۔ اونچے صحرا میں ایک گیریزن شہر، جی، کسی زمانے میں لٹل پیرس بھی کہلاتا تھا۔ شاید یہ نام ہی بتاتا ہے کہ یہ باقی بلوچستان سے کتنا الگ تھا۔ بالکل۔ آج تو ایک پھیلتا ہوا شہر ہے، صوبے کا مرکز بھی ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی جو آبادی ہے یا معیشیت ہے وہ باقی صوبے سے کافی مختلف ہے۔ ہاں، یہ بات ہے۔ بلکہ ایک دلچسپ بات یہ لکھی تھی کہ 1901 میں وہاں یورپین زبانیں بولنے والے مقامی زبانیں بولنے والوں سے زیادہ تھے۔ اچھا، یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ آج کل تو جیسے سیریا روڈ جیسی جگہیں ہیں، لگتا ہے کہ وہ جو قبائلی سرحدیں تھیں وہ اب شہر کے اندر آ گئی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ قبائلی پہلو تو بلوچستان کی پہچان کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ صحیح۔ پرانے وقتوں میں تو جیسا آپ نے گزیٹیا کا ذکر کیا، طاقت ہی قانون تھی۔ خون کا بدلہ یعنی خون بہا وہ مقتول کے سماجی رتبے کے حساب سے طے ہوتا تھا، اور اس میں رقم اور بعض اوقات لڑکیاں بھی شامل ہوتی تھیں۔ ونی کی رسم بھی اسی سے جڑی ہے۔ اچھا، آج بھی یہ قبائلی نظام بہت مضبوط ہے، جس کی قیادت موروثی سردار کرتے ہیں۔ یہ پشتونوں کے نظام سے جو نسبتاً زیادہ جمہوری سمجھا جاتا ہے، کافی مختلف ہے۔ تو یہ جو موروثی سرداری نظام ہے، کیا یہ آج کے دور میں ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے یا اس کا کوئی مثبت پہلو بھی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب آسان نہیں۔ خواتین کے حوالے سے اگر بات کریں تو صورتحال بہت بہت پیچیدہ ہے۔ جی، ایک طرف تو غیرت کے نام پر قتل جیسے واقعات ہیں، ونی کی رسم ہے، 2008 کا وہ واقعہ بھی سامنے آیا تھا عمرانی قبیلے کی لڑکیوں کو مبینہ طور پر زندہ دفن کرنے کا۔ ہاں، وہ تو بہت ہولناک تھا۔ جی، اور افسوسناک بات یہ کہ کچھ سیاستدانوں نے اس کا دفاع بھی کیا، لیکن دوسری طرف ڈاکٹر شمیم گل جیسی بہادر خواتین بھی ہیں جو پولیس سرجن کے طور پر کام کر رہی ہیں انصاف دلانے کے لیے۔ صحیح۔ اچھا، اب ذرا وسائل کی طرف آئیں۔ جی، یہاں ایک بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ جی بالکل۔ رقبہ پاکستان کا تقریباً 44%، آبادی صرف 7% کے قریب۔ سوئی گیس کی اتنے بڑے ذخائر، ریکارڈنگ میں سونا تانبا، لیکن شکایت وہی پرانی ہے کہ مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ جی، یہ شکایت تو بہت بہت پرانی ہے۔ اور پھر یہ گوادر بندرگاہ چین کی مدد سے جو بن رہی ہے، اس نے بھی قوم پرستوں میں یہ خوف پیدا کیا ہے کہ باہر سے لوگ آئیں گے، بلوچ اقلیت میں رہ جائیں گے۔ بالکل، اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حالیہ شورش کی بڑی وجوہات میں شامل ہیں۔
یہ شورش جس میں نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت نے 2006 میں شدت پیدا کی؟ جی ہاں، اس واقعے نے آگ پر تیل کا کام کیا۔ یہ شورش زیادہ تر وسائل پر کنٹرول اور سیاسی خود مختاری کے گرد ہی گھومتی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ بلوچستان صرف بلوچ آبادی پر مشتمل نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، وہاں پشتونوں کی بہت بڑی آبادی ہے، خاص طور پہ کوئٹہ میں، جہاں شاید وہ اکثریت میں بھی ہوں۔ ہزارہ برادری ہے جو افغانستان سے آئی تھی اور اکثر بدقسمتی سے تشدد کا نشانہ بنتی ہے۔ جی ہاں، ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ پھر پنجابی اور دوسرے سیٹلرز کہلانے والے لوگ بھی ہیں۔ مردم شماری پر بھی تنازعات رہے ہیں، جیسے 1998 کی مردم شماری کا پشتونوں نے بائیکاٹ کیا تھا، تو آبادی کی بنیاد پر نسلی خوف بھی موجود ہیں۔ اور بیرونی عوامل کا کتنا اثر ہے؟ افغانستان، ایران؟ بالکل اثر ہے۔ افغانستان کے حالات کا تو گہرا اثر ہے۔ افغان طالبان کی مبینہ موجودگی، جسے کوئٹہ شورا کہا جاتا ہے، حالانکہ پاکستان اس سے انکار کرتا ہے۔ جی۔ اور پھر ایران کے ساتھ سرحد پر مسائل ہیں، جیسے جند اللہ نامی تنظیم کی سرگرمیاں۔ یہ سب چیزیں صورتحال کو مزید پیچیدہ بناتی ہیں۔ تو اتنی ساری پیچیدگیوں سے مطلب نسلی تقسیم، وسائل کے جھگڑے، بیرونی اثرات، ان سب سے ریاست کیسے نمٹ رہی ہے؟ ریاست کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، ریاست کی حکمت عملی کو آپ کہہ لیں کہ ملی جلی رہی ہے۔ ایک طرف تو وہ پرانی تقسیم کرو اور حکومت کرو والی پالیسی نظر آتی ہے۔ اچھا۔ سرداروں کو مراد دینا، وزارتیں دینا، انہیں ساتھ ملانا، جس کی ایک مثال صوبائی اسمبلی ہے، جہاں کہا جاتا ہے کہ تقریباً تمام اراکین ہی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی اپوزیشن ہی نہیں؟ بہت کمزور، آپ کہہ لیں۔ دوسری طرف ضرورت پڑنے پر طاقت کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اور فوج کا کردار وہ صرف سیکیورٹی تک ہے؟ نہیں، ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ فوج کا کردار اس سے آگے بھی رہا ہے۔ جیسے چملانگ میں کوئلے کی کان کنی کے منصوبے تھے، وہاں قبائلی جھگڑے نمٹانے میں فوج شامل رہی۔ ترقیاتی کاموں میں بھی ان کا کردار رہا ہے۔ لیکن پھر نواب بگٹی کی ہلاکت جیسی غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ جی بالکل، ایسی کارروائیاں ہوئی ہیں جنہوں نے حالات کو مزید خراب کیا ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا چیلنج جس کا ذکر کم ہوتا ہے وہ پانی کا بحران ہے۔ پانی کا بحران کوئٹہ میں؟ جی، خاص طور پر کوئٹہ میں زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک گر گئی ہے، کچھ جگہوں پر تو 800 فٹ سے بھی نیچے۔ یہ مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں قدیم قبائلی روایات ہیں، جدید قوم پرستی کی امنگیں ہیں، قدرتی وسائل کی بھرمار ہے، اور بہت گہرے سماجی اور سیاسی مسائل ہیں جو سب ایک دوسرے میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور یہاں اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلوچستان کے یہ جو وسیع وسائل ہیں، یہ کبھی اس کے اپنے لوگوں کی اجتماعی ترقی کا باعث بن پائیں گے؟ یا یہ ہمیشہ اندرونی قبائلی جھگڑوں اور بیرونی طاقتوں کی جو کشمکش ہے اسی کا ایندھن بنے رہیں گے؟ اور یہ جو پیچیدہ قبائلی نظام ہے، جی، کیا یہ نظام اپنی موروثی سرداری اور پرانی دشمنیوں کے ساتھ ایک جدید ریاست کے ڈھانچے میں کوئی مثبت کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں اور سننے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اگلا منظر ہوگا چیپٹر 4 دی پٹھانز، جو آزادی کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ چیپٹر 4 دی پٹھانز، سرحد کے ان شیر دل لوگوں کا کردار صرف جنگ نہیں، ایک قوم کا فخر بھی ہے۔ پٹھانوں کی کہانی ہمیشہ دلچسپی جگاتی ہے۔ اچھا، تو آج ہم کچھ ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں جو پختونوں کی ثقافت اور سیاست پر بات کرتے ہیں۔ ان میں پختون شناخت، پاکستانی ریاست سے ان کے تعلقات اور علاقائی سیاست پر ثقافت کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ جی بالکل، اور مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے اہم نکات نکالیں، خاص طور پر وہ جو فخر، تقسیم اور جدیدیت کے چیلنجز کے درمیان وہ جو ایک کشمکش ہے نا، اس کو سمجھا جائے۔ ہاں، اور وہ خوشحال خان خٹک کا شعر تو جیسے اس پوری بحث کا مرکز ہے، نام و ناموس پختون کا کیا اگر غیرت نہ ہو۔ بالکل، یہی غیرت اور شناخت کا تصور بہت بنیادی ہے۔ یہ فخر تو واضح ہے۔ اچھا، ذرائع میں ایک بڑا دلچسپ موازنہ بھی ہے 18ویں صدی کے اسکاٹش ہائی لینڈرز سے۔ مطلب آزادی کی تاریخ، ریاست میں شامل ہونے پر تھوڑی ہچکچاہٹ لیکن فائدے بھی لینا، یہ کہاں تک جاتا ہے یہ موازنہ؟ یہ دیکھیں، یہ ایک پیچیدہ تصویر دکھاتا ہے۔ ذرائع میں مثالیں بھی ہیں،
جیسے ایک سینئر پختون آفیسر ہیں، پنجاب مخالف باتیں کرتے ہیں مگر علیحدگی نہیں چاہتے، ہاں، یہ تضاد ہے۔ اور پھر انہی کی بیٹی کا وہ سوال کہ پشتونوں نے آخر اپنے لیے کیا کیا ہے، یہ چیزیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ پھر وہ غلام اسحاق خان والی بات، جو اتنے کٹر پاکستانی محب وطن تھے، جی جی، انہوں نے بشیر بلوڑ سے کہا کہ ہم پشتونوں کو اکٹھا رہنا چاہیے، تو مطلب ضرورت پڑنے پر نسلی شناخت اوپر آ جاتی ہے۔ اور وہ ریٹائرڈ فوجی آفیسر والی کہانی بھی تو ہے، جس کے ANP رہنما چچا وہ افغانوں کو برا بھلا صرف اس لیے کہتے تھے کہ پنجابیوں کو ڈرا سکیں۔ بالکل، یعنی شناخت کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، ان ذاتی قصوں سے ہٹ کر جو موجودہ عسکریت پسندی ہے اس کو ذرائع کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ خالص قوم پرستی ہے؟ نہیں، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ خالص قوم پرستی نہیں ہے، یہ یوں سمجھے قبائلی بے چینی، سماجی مسائل اور مذہبی نظریات کا ایک ملاپ ہے۔ ان کا ہدف بھی پشتون آزادی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایک خاص قسم کا نظام لانا ہے۔ اچھا، اور اس میں افغانستان کا کردار اور پشتون علاقوں کا، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے وہ جو قدامت پسند معاشرہ ہے، وہ بھی اہم عوامل ہیں۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون کا ذکر تھا نا، کہ منگنی توڑنے پر خونی جھگڑے کا خطرہ، یہ واقعی سماجی دباؤ کی شدت دکھاتا ہے۔ جی بالکل، اور پشاور شہر کے اندر بھی تو یہ تضاد بڑا واضح ہے۔ ایک طرف یونیورسٹی روڈ کی وہ چمک دمک اور دوسری طرف تہکال جیسا علاقہ، ہاں بالکل مختلف دنیا لگتی ہے۔ اور وہ خستہ حالی برقع پوش خواتین۔ دلچسپ بات یہ کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ افغان خواتین کے برقعے مقامی خواتین سے زیادہ جدید فیشن کے لگتے ہیں۔ اچھا، یہ تو نئی بات ہے۔ جی، اور طالبان بھی دراصل معاشرے میں پہلے سے موجود جو قدامت پسند عناصر ہیں نا، انہی کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ پشاور کی مجموعی بے رنگی کا ذکر بھی ہے، سوائے چھاؤنی اور باغات کے۔ اب آتے ہیں قوم پرستی کی طرف۔ ذرائع ایک اور تضاد بتاتے ہیں کہ مضبوط نسلی شناخت یعنی پشتونولی وہ تو ہے، لیکن ایک متحدہ جدید ریاست بنانے والی قوم پرستی وہ کمزور ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی جڑیں تاریخ میں ہیں۔ ایک تو وہ تقسیم، سکھوں کا دور، پھر برطانوی راج، اور سب سے بڑھ کر ڈیورنڈ لائن، اس نے آبادی کو پاکستان اور افغانستان میں بانٹ دیا۔ ٹھیک، پھر افغانستان کی اپنی حیثیت، مطلب ایک پشتون ریاست کے طور پر، وہ بھی ہمیشہ واضح نہیں رہی۔ وہاں فارسی زبان کا اثر رہا، اور ریاستی وفاداری سے زیادہ قبائلی وفاداری اہم رہی ہے۔ پشتون ولی جو ہے وہ ایک ضابطۂ حیات ہے، اس میں ذاتی وقار، نوم، قبائلی وفاداری، یہ چیزیں مرکزی ہیں، ریاست نہیں۔ اور فاٹا کا نظام وہ تو بالکل الگ ہی تھا، ہے نا؟ جی، وہ تو بالکل منفرد تھا۔ برطانوی دور کا بال واسطہ نظام، پولیٹیکل ایجنٹ اور ملک یعنی قبائلی عمائدین ان کے ذریعے، اور بنیاد تھی FCR فرنٹیئر کرائمز ریگولیشنز کی، ہاں، FCR۔ جو خود پشتون ولی کے کچھ پہلوؤں پر مبنی تھی، جیسے وہ اجتماعی سزا والا معاملہ، مگر ریاست اسے اپنے کنٹرول کے لیے استعمال کرتی تھی، اسی لیے وہاں ترقی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اور طالبان نے پھر اس خلا کو پر کیا۔ بالکل، خاص طور پر ملکوں کو نشانہ بنایا، خوف کی فضا قائم کی۔ اچھا، اب ذرا سیاسی میدان کی بات کریں۔ کیا یہ قبائلی ڈھانچہ اور پشتون والی یہ سیاست پر بھی اثر ڈالتے ہیں؟ یقین، بہت زیادہ۔ پختون سیاسی ثقافت میں ایک تو بغاوت کی روایت مضبوط ہے، نسبتاً زیادہ مساوات پسندی کا رجحان ہے، اور ذاتی وقار، نوم، اس کو ٹھیس نہ پہنچے، یہ بہت اہم ہے۔ لیکن وہ دھڑے بندی کا بھی ذکر ہے۔ جی، شدید دھڑے بندی، جسے تبروالی کہتے ہیں، یعنی کزنوں کی دشمنی، یہ سیاسی وفاداریوں کو بہت توڑتی ہے۔ حجرہ سماجی مرکز ہے، لیکن قبائلی علاقوں اور پشاور ویلی جیسے زیادہ جاگیردارانہ علاقوں کے سماجی فرق بھی ہیں۔ اب دو بڑی جماعتوں کو دیکھتے ہیں، ANP اور JUI۔ ANP جو قوم پرست جماعت ہے، باچا خان کی وارث، اس کی تاریخ تو کافی پیچیدہ رہی ہے۔ جی بالکل، عوامی نیشنل پارٹی ANP کا زیادہ اثر زمیندار اشرافیہ میں رہا ہے۔ ان کے تعلقات پاکستان، افغانستان، امریکہ، فوج سب کے ساتھ ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، اور فوج کے ساتھ حالیہ اتحاد نے تو پارٹی کے لیے ایک نظریاتی چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف JUI ہے، اسلام پسند، اس کا کردار کیسے مختلف ہے؟
جمعیت العلماء اسلام JUI کی جڑیں دیوبندی مکتبہ فکر میں ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ پشتون علاقوں میں ایک اہم سیاسی قوت بنی ہے۔ نظریاتی طور پر تو یہ بنیاد پرست ہیں، لیکن عملی سیاست میں یہ بھی ANP کی طرح ہی سمجھوتے کرتے رہے ہیں۔ مطلب اتحادی حکومتیں بنانا وغیرہ؟ جی، اتحادی حکومتیں بھی بنائیں، سرپرستی کا نظام بھی چلایا۔ وہ 2002 میں MMA کی کامیابی تھی نا، وہ بڑی حد تک امریکہ مخالف جذبات کی لہر پر تھی، لیکن بعد میں کارکردگی اور بدعنوانی کے الزامات نے انہیں کمزور کر دیا۔ تو کیا ذرائع یہ تاثر دیتے ہیں کہ عوام میں ان روایتی جماعتوں سے، چاہے وہ ANP ہو یا JUI، کچھ مایوسی پائی جاتی ہے؟ جی ہاں، ایک عمومی مایوسی کا ذکر ملتا ہے۔ ووٹروں کی نظر میں چاہے یہ جماعتیں ہوں یا قومی سطح کی پارٹیاں، سب پر کرپشن اور وعدے پورے نہ کرنے کے الزامات لگتے ہیں، تو وہ جو نظریاتی وابستگی ہوتی تھی وہ کمزور پڑتی نظر آتی ہے۔ واقعی یہ تو ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں گنجلک تصویر ہے۔ قبائلی وفاداری، نسلی شناخت، مذہبی نظریات، ریاستی سیاست سب آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ٹکرا بھی رہے ہیں۔ فخر بھی ہے لیکن تقسیم بھی گہری ہے۔ بالکل، یہ ذرائع پشتون معاشرے کی اسی گہری پیچیدگی کو، اسی ملٹی لیئرڈ ریالٹی کو سامنے لاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے سوچنے کے لیے کہ مستقبل میں پشتونولی کی یہ جو قدیم روایات ہیں، پاکستان کے ریاستی ڈھانچے کے دباؤ ہیں اور اسلام پسند تحریکوں کے اثرات ہیں، ان کے درمیان توازن کیسے بنے گا، اور اس توازن کا خطے کے سیاسی منظرنامے پر کیا اثر پڑے گا؟ اگلا پارٹ ہوگا پارٹ 4 دا طالبان، اور اس کا چیپٹر 1 دا پاکستانی طالبان، جہاں سے کہانی کا رنگ بدلتا ہے۔ پارٹ 4 دا طالبان اور اس کا چیپٹر 1 دا پاکستانی طالبان، ایک سایہ جو کبھی کھلا، کبھی چھپ، کبھی حملہ آور۔ پاکستان کے دل میں ان کا اثر سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہم ایک کافی پیچیدہ موضوع دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں طالبان تحریک کی جڑیں اور یہ کیسے پھیلی۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے، خاص طور پر ایک تحریر سے اقتباسات ہیں جو اس کی تاریخ، سیاست، سماجی پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جی بالکل، اور مقصد یہی ہے کہ سمجھا جائے یہ تحریک بنی کیسے، پھیلی کیسے۔ یہ بھی واضح کر دوں کہ ہم صرف وہ بتا رہے ہیں جو ذرائع میں ہے، کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے۔ ایک بڑی کنفیوژن رہتی ہے افغان اور پاکستانی طالبان میں، لوگ اکثر ایک ہی سمجھتے ہیں۔ کیا یہ مطلب ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، ذرائع تو واضح فرق بتاتے ہیں۔ افغان طالبان تو وہ 1994 میں قندھار میں سامنے آئے۔ اچھا، 94 میں؟ جی، جب افغانستان میں مجاہدین کے قبضے کے بعد بہت انتشار تھا۔ تو ذرائع کے مطابق پاکستان نے شروع میں حکمت یار کی حمایت کی تھی، لیکن پھر کوئی 1996 کے آس پاس افغان طالبان کی طرف ہو گئے۔ کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ ہاں، خاص طور پر جب انہوں نے پاکستانی تجارت کو تحفظ دیا۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے انہیں بنایا نہیں تھا، بس مدد کی تھی اپنی اسٹریٹجک وجوہات سے۔ اچھا، مطلب بھارت وغیرہ کے حوالے سے؟ جی بالکل، وہ زاویہ اہم تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو افغان طالبان ہوئے۔ پاکستانی طالبان یعنی TTP، یہ کب اور کیسے آئے پھر؟ ہاں، تو TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان، یہ باقاعدہ طور پر دسمبر 2007 میں سامنے آئی۔ 2007 میں؟ جی، اس کا بڑا تعلق ذرائع کے مطابق 9/11 کے بعد کے حالات سے ہے، جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور پاکستان امریکہ کا اتحادی بنا۔ تو اس کا رد عمل تھا؟ ایک طرح سے، جب پاکستانی فوج نے غالباً امریکی دباؤ پر 2004 میں وزیرستان میں آپریشن کیا، تو وہاں مقامی قبائل نے، جیسے نیک محمد وزیر تھے، ان کی قیادت میں مزاحمت شروع کی۔ اچھا۔ پھر ایک اور بہت اہم واقعہ ہوا جولائی 2007 میں، لال مسجد کا آپریشن اسلام آباد میں۔ ہاں، وہ تو بہت بڑا واقعہ تھا۔ بالکل، اس کے بعد تو قبائلی علاقوں میں شدت پسندی بہت زیادہ بڑھی، اور پھر بیت اللہ محسود کی قیادت میں TTP بن گئی۔ تو کیا یہ سارا معاملہ بس پچھلے کوئی 20 سال کا ہے، یا اس کی جڑیں زیادہ گہری ہیں؟ نہیں، ذرائع تو بتاتے ہیں کہ جڑیں کافی پرانی اور گہری ہیں۔ ایک تو وہاں پشتون علاقوں میں ایک صدیوں پرانی روایت ہے باہر کی طاقتوں کے خلاف مزاحمت کی، جیسے انگریزوں کے خلاف، پھر سوویت یونین۔ جی، اور اب امریکی اثر و رسوخ کے خلاف، اور یہ مزاحمت اکثر مذہبی رہنماؤں کی قیادت میں ہوتی ہے۔ صحیح۔ دوسرا بڑا فیکٹر تھا 80 کی دہائی کا افغان جہاد، اس نے تو سب کچھ بدل دیا۔
کیسے؟ مطلب ہتھیار وغیرہ؟ ہاں، علاقے میں ہتھیار بہت آ گئے، سرحد پار پشتون شناخت مضبوط ہوئی، نوجوان شدت پسندی کی طرف گئے، اور جو مقامی ملا تھے ان کی عزت بہت بڑھ گئی۔ پھر جب 9/11 کے بعد پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تو بہت سے مقامی لوگ، خاص کر پشتون علاقوں میں، اسے برا سمجھ رہے تھے کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف جنگ ہے۔ جی، اور قابض قوت کی مدد ہے، یہ تاثر بہت مضبوط تھا۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ٹی ٹی پی ریاست سے بھی لڑتی ہے، پھر بھی کچھ لوگ ان کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹی ٹی پی کوئی ایک گروپ نہیں، بلکہ الگ الگ کمانڈروں کا ایک ڈھیلا سا اتحاد ہے۔ اچھا۔ ان کی اپیل کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ خود کو امریکی قبضے کے خلاف جہاد کا محافظ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اور یہ کافی دلچسپ ہے، کہ وہ مقامی سطح پر فوری انصاف فراہم کرتے ہیں، بھلے ہی وہ سخت ہو۔ مطلب ریاست کے عدالتی نظام سے بہتر سمجھتے ہیں لوگ؟ کچھ لوگ، جی، کیونکہ ریاستی نظام سست ہے اور کرپشن کے الزامات بھی لگتے ہیں۔ تیسرا، وہ چھوٹے موٹے جرائم جیسے اغوا برائے تاوان یا منشیات، ان کے خلاف کارروائی کر کے بھی حمایت حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، جی، اور ایک سماجی تبدیلی بھی ہے۔ جو پرانے قبائلی لیڈر تھے، ملک، ان کی جگہ اب وہ کم پڑھے لکھے نچلے طبقے کے نوجوان مولا آ گئے۔ یہ بھی کچھ لوگوں کو اپیل کرتا ہے۔ تو یہ تو ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا، ایک طرف امریکہ، دوسری طرف اپنے لوگ۔ بالکل، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ 9/11 کے بعد پاکستانی قیادت، خاص کر مشرف دور میں، بڑی مشکل میں تھی۔ امریکی مطالبات بھی تھے، افغانستان میں اپنے مفادات بھی دیکھنے تھے، اور ملک کے اندر لوگ بھی ناراض تھے۔ تو وہ امن معاہدے کیوں ناکام ہوئے؟ وہ اس لیے کہ ٹی جی پی افغانستان میں لڑائی جاری رکھنا چاہتی تھی، ذرائع کے مطابق، اور پھر امریکی ڈرون حملے یا پاکستانی آپریشن ہو جاتے تھے تو معاہدے ٹوٹ جاتے تھے۔ اور لال مسجد والے واقعے نے تو آگ پر تیل ڈالا ہوگا۔ یقیناً، اس کے بعد جو رد عمل آیا، اس سے پتہ چلا کہ صرف طاقت سے یہ مسئلہ حل کرنا کتنا مشکل بلکہ خطرناک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پاکستانی طالبان کا مسئلہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ اس میں تاریخ، مذہب، سیاست، عالمی کھیل، مقامی مسائل، سب کچھ ملا جلا ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ بہت سے دھاگوں سے بنا ایک جال ہے، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لاتا ہے، جس کا اشارہ ان ذرائع میں بھی ہے کہ جب کسی تحریک کی جڑیں اتنی گہری ہوں، روایت میں، مذہب میں، باہر کی مداخلت کے خلاف غصے میں، اور ریاستی نظام سے مایوسی میں، تو کیا صرف فوج یا وقتی سیاسی ڈیل سے پائیدار امن آ سکتا ہے؟ جب تک آپ ان بنیادی وجوہات کو نہیں سمجھتے، ان کا حل نہیں نکالتے۔ نہیں، واقعی ایک بڑا سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلا باب ہوگا چیپٹر 2 ڈیفیٹنگ دی طالبان، سوال جو ابھی تک جواب کا منتظر ہے۔ چیپٹر 2 ڈیفیٹنگ دی طالبان۔ کیا اصل میں کوئی فتح ممکن ہے یا یہ جنگ ہمیشہ کے لیے چلتی رہے گی؟ آج ہم ایک اہم تحریر، قبائلی علاقوں میں جنگ اور عوام کی رائے، اس کے کچھ خاص نکات پر بات کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ 2008-2009 میں جو پاکستان کے شمال مغربی علاقے تھے، NWFP قبائلی علاقے، خاص طور پہ پشاور اور سوات، وہاں کیا چل رہا تھا؟ مطلب عسکریت پسندی، ریاست کا رد عمل اور لوگوں کی سوچ، ان میں کیا تعلق تھا؟ جی بالکل، یہ تحریر اس وقت کے حالات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، وہ جو ایک خوف کی فضا تھی اور پھر ریاست نے جو جواب دیا، اور اس میں عوامی جذبات، مقامی حالات، ان سب کا کردار بہت اہم تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ زمینی حقائق کیا تھے اس وقت۔ اچھا، تو پشاور سے شروع کرتے ہیں۔ تحریر کہتی ہے 2008 میں تو وہاں بہت ہی ایک بحران کا عالم تھا۔ تاجروں نے اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ لینا شروع کر دیا تھا، اغوا کی وارداتیں تھیں، پولیس بھی کچھ بے بسی نظر آ رہی تھی۔ جی ہاں، وہ 2008 کا دور واقعی سنگین تھا۔ لیکن پھر 2009 تک اگرچہ تشدد تو شاید کم نہیں ہوا تھا، لیکن ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ وہ کیسے؟ جی، یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ 2009 میں جو ایک آپ کہہ لیں بہتری کا احساس تھا، وہ اصل میں جڑا تھا ریاست اور فوج کے زیادہ پرعزم رد عمل سے، خاص طور پر جو سوات میں فوجی آپریشن شروع ہوا۔ اچھا، اس نے کہیں نہ کہیں وہ جو بے بسی کا احساس تھا اسے توڑا۔ حالانکہ خطرات تو وہیں تھے، بلکہ شاید بڑھ بھی گئے تھے، مگر ریاست کی طرف سے ایک واضح قدم نظر آیا۔
یہاں تک کہ پولیس کا مورال بھی کچھ بہتر ہوا، انہیں احکامات ملے، تنخواہوں میں بھی کچھ اضافہ ہوا۔ صحیح۔ اب آتے ہیں عوامی رائے کی طرف۔ تحریر کے مطابق وہ تو کافی مختلف تھی، پیچیدہ تھی۔ کہا گیا ہے کہ اکثر لوگ خاص طور پر پشتون علاقوں میں وہ فوجی کارروائیوں کے حق میں نہیں تھے۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اسے امریکہ کی جنگ سمجھا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی کے طلباء بھی امریکی مداخلت کے سخت خلاف تھے۔ بالکل، عوامی رائے وہ نہیں تھی جو شاید مغرب میں سمجھی جا رہی تھی۔ اور اس میں ایک اور چیز، وہ سازشی نظریات تھے، ان کا بہت ذکر ہے کہ جی امریکی ایجنٹ ہیں یا بھارتی ایجنٹ یا ISI کا اپنا کوئی کھیل ہے۔ اور یہ صرف عام لوگوں میں نہیں تھا؟ نہیں، یہی تو حیران کن بات ہے۔ تحریر بتاتی ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں میں، پروفیسرز تک میں یہ باتیں گردش کر رہی تھی۔ اس سے صورتحال اور بھی الجھ گئی تھی۔ پھر آیا فروری 2009، سوات میں نظام عدل کا معاہدہ۔ شروع میں تو لگا کہ یہ ریاست کی شکست ہے، ایک پسپائی ہے، لیکن پھر یہ طالبان کے خلاف کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، یہاں طالبان نے شاید صورتحال کو ٹھیک سے نہیں سمجھا۔ انہوں نے اسے اپنی مکمل جیت سمجھا اور پھر آپ کہہ لیں کہ غلطیاں شروع کر دیں، سوات سے بنیر میں آگے بڑھنا۔ جی وہ جو لڑکی کو کوڑے مارنے کی ویڈیو سامنے آئی، پھر صوفی محمد کا وہ بیان جمہوریت کے خلاف، آئین کے خلاف، اور پھر پنجاب میں حملے، ان سب چیزوں نے مل کر عوامی رائے کو اور ریاستی اداروں کو بھی ان کے خلاف کر دیا۔ اچھا۔ اور ایک بات اور، پشتون ثقافت میں یعنی پشتون والی میں مذاکرات کو، جرگے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو جب ریاست نے پہلے وہ راستہ اپنایا اور طالبان نے معاہدہ توڑا تو ریاست کو ایک طرح سے اخلاقی جواز مل گیا۔ یہ بھی اہم ہے۔ تحریر یہ بھی کہتی ہے کہ سوات کی جو صورتحال تھی وہ صرف باہر کے طالبان کی وجہ سے نہیں تھی، اس کی اپنی ایک تاریخ تھی۔ وہ کیا پس منظر تھا؟ بالکل، سوات 1969 تک ایک ریاست تھی۔ وہاں کے لوگ اپنے پرانے عدالتی نظام، رواج کو یاد کرتے تھے، جو تیز تھا، مقامی تھا۔ پاکستانی نظام انصاف سے وہ مطمئن نہیں تھے، سست اور مؤثر نہیں۔ تو اس خلا میں TNSM کو جگہ ملی؟ جی ہاں، اسی پس منظر میں تحریک نفاذ شریعت محمدی، مولانا فضل اللہ، ان کی شریعت نافذ کرنے کی بات اس کو مقبولیت ملی۔ اور تحریر میں طبقاتی مسائل کا بھی ذکر ہے۔ خوانین اور غریب کسانوں کے درمیان جو کشمکش تھی، اس نے بھی کچھ لوگوں کو ان کی طرف مائل کیا۔ تو آخرکار ریاست نے پھر ایک متحدہ موقف اپنایا، فوج نے کارروائی کی، میڈیا کو بھی کنٹرول کیا گیا، ANP جیسی جماعتیں بھی جو پہلے مذاکرات کی حامی تھی وہ بھی آپریشن کے حق میں آ گئیں۔ جی، ریاست نے ایک طرح سے متحد ہو کر جواب دیا۔ فوج نے مرکزی کردار ادا کیا، پولیس کی استعداد بھی بڑھی، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری تھی، جانی بھی، مالی بھی۔ اور فوجی آپریشن کے دوران کچھ سخت طریقے بھی استعمال ہوئے، جیسے گھر مسمار کرنا یا مبینہ ماورائے عدالت ہلاکتیں، جن پر مقامی آبادی کے تاثرات ملے جلے تھے۔ اور یہ مسئلہ صرف سوات تک نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فاٹا کے دوسرے علاقوں میں بھی عسکریت پسندی تھی، اور افغانستان کے طالبان سے تعلقات، اس نے پاکستان کی کارروائیوں کو مزید پیچیدہ بنا دیا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 2008-2009 کا دور یہ صرف تشدد کا نہیں تھا، بلکہ یہ تاثرات کا، عوامی رائے کا، طالبان کی غلط فہمیوں کا، اور پھر ریاست کے ایک دیر سے مگر طاقتور رد عمل کا دور تھا۔ بالکل، اور یہ رد عمل کچھ ثقافتی اصولوں اور اشرافیہ کے اتفاق رائے پر بھی مبنی تھا۔ لیکن آخر میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے۔ دیکھیں، عسکریت پسندی کی جڑیں گہری ہیں، سماجی، معاشی، تاریخی وجوہات ہیں۔ سوات میں وہ پرانے نظام کی یادیں، طبقاتی مسائل۔ تو فوجی کنٹرول کے بعد کیا طویل مدتی سیاسی اور ادارتی حل ممکن ہے؟ ایسے حل جو صرف سیکیورٹی سے آگے بڑھ کر ان بنیادی مسائل کو بھی دیکھیں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلا اور آخری باب ہوگا کنکلوژنز، جہاں ہم ساری کہانی کا حساب کریں گے۔ اب چلتے ہیں آخری مرحلے کی طرف، کنکلوژنز۔ سفر کے ہر موڑ کا نتیجہ، ہر سچ کا سامنا اور ہر راز کا خلاصہ یہ ہے اصل فیصلہ۔ کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ مواد پاکستان کی مشکلات کے باوجود اس کی بقا کے امکانات، جو بڑے خطرات ہیں، اور خاص طور پر افغانستان اور امریکی پالیسی کے حوالے سے جو اس کا کردار ہے، اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ مواد ایک بنیادی تضاد کو آپ کہہ سکتی ہیں بہت واضح کرتا ہے۔ کیسا تضاد؟ یعنی ایک طرف تو پاکستان کی اپنی ایک مضبوطی ہے، ریزیلینس ہے،
لیکن دوسری طرف بہت گہری مشکلات بھی ہیں، اور یہ کہ کس طرح اس کی قسمت آپ دیکھیں نہ صرف اپنی بلکہ پورے خطے اور شاید عالمی استحکام سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ تو کتاب کا ایک مرکزی نقطہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان اپنی ساری مشکلات کے باوجود کافی سخت جان ملک رہا ہے، اور امکان یہی ہے کہ قائم رہے گا۔ لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ طویل مدتی میں سب سے بڑا خطرہ شاید شورش نہیں، دہشت گردی نہیں، بلکہ ماحولیاتی تبدیلی ہے، خاص طور پر پانی کی قلت اور سیلاب۔ یہ بات تو اکثر پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ پانی کی جو شدید قلت ہے، مثال کے طور پہ کوئٹہ میں جو حالات ہیں، وہ واقعی ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ تاہم مصنف یہ بھی کہتی ہے، مطلب یہ نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستانی کسانوں نے پہلے بھی حالات کے مطابق خود کو ڈھالا ہے، کافی صلاحیت ہے ان میں۔ اچھا، تو اگرچہ خطرہ بہت سنگین ہے، مصنف کا خیال ہے کہ مکمل تباہی شاید فوری نہ ہو، دہائیاں لگ سکتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کچھ وقت ہے، عمل کرنے کے لیے مہلت ہے، اور پاکستان کی یہی جو بقا کی صلاحیت ہے نا، وہ اس کے جغرافیائی سیاسی کردار کو اور بھی اہم بنا دیتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو ہوئے اندرونی چیلنجز، قدرتی چیلنجز۔ اب ذرا افغانستان کی طرف آتے ہیں، اس کا ذکر بار بار ہے۔ کتاب پاکستان کے کردار کو وہاں کیسے دیکھتی ہے؟ خاص طور پر وہ ڈورن لائن کا مسئلہ، پشتون آبادی جو دونوں طرف ہے، اور پھر بھارت کے حوالے سے پاکستان کے سیکیورٹی خدشات۔ دیکھیں، مواد کے مطابق افغانستان میں پاکستان کا اثر و رسوخ وہ تو ایک حقیقت ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر اس لیے کہ آدھی سے زیادہ پشتون آبادی تو پاکستان میں ہے۔ تو کتاب کہتی ہے کہ پاکستان یہ چاہے گا کہ کابل میں جو بھی حکومت ہو اس میں پشتونوں کی مضبوط نمائندگی ہو، اور یہ کہ افغانستان کی سرزمین وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو سکے، خاص طور پر بھارت کی طرف سے۔ اور کتاب ان اہداف کو جائز بھی سمجھتی ہے کسی حد تک؟ جی، دلچسپ بات یہی ہے، کتاب میں انہیں کسی حد تک جائز بھی قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر پاکستان خدا نخواستہ عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف پاکستان تک نہیں رہیں گے، پورا خطہ بشمول بھارت اس سے بری طرح متاثر ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ تو افغانستان کی بات ہوئی۔ اب ذرا 2001 کے بعد کی امریکی پالیسیوں پر آتے ہیں، خاص طور پہ جو افغانستان مہم تھی اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور ڈرون حملوں کا کیا ذکر ہے؟ کتاب کا موقف یہ ہے کہ افغانستان میں جو امریکی مہم جوئی تھی، اس نے دراصل پاکستان کے اندر وہ اسلام پسند شورش اور دہشت گردی کو بڑھایا۔ جہاں تک ڈرون حملوں کی بات ہے، کتاب مانتی ہے کہ ہاں، القاعدہ کے کچھ رہنما مارے گئے ہوں گے، ایک امریکی سفیر کی لیک شدہ کیبل میں بھی یہ بات تسلیم کی گئی تھی۔ اچھا، لیکن اس کے جو وسیع تر اثرات تھے وہ منفی تھے۔ ان حملوں نے پاکستانی ریاست کو کمزور کیا، عوام میں شدید غصہ پیدا ہوا، خاص طور پر جب سویلین ہلاکتیں ہوئیں، خواتین اور بچوں کی ہلاکتیں، اور پاکستانی فوج کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا، وہ وزیر اعظم گیلانی کے مبینہ بیان کے بعد تو خاص طور پر۔ جس میں اجازت کی بات تھی مبینہ طور پر۔ جی، اور سب سے اہم بات، ان حملوں سے افغان طالبان کی لڑنے کی صلاحیت، اس میں کوئی فیصلہ کن کمی نہیں آئی۔ اور کتاب میں اس حوالے سے ایک سخت وارننگ بھی ہے نا، کہ ان حملوں کو بلوچستان یا نئے ضم شدہ قبائلی علاقوں تک پھیلانا یا کوئی زمینی مداخلت۔ بالکل، کتاب سختی سے خبردار کرتی ہے کہ ایسا کوئی بھی قدم وہ پاکستانی فوج کے اندر بغاوت کا شدید خطرہ پیدا کر سکتا ہے، جس کے نتائج وہ ناقابل تصور ہوں گے۔ تو پھر راستہ کیا ہے افغانستان میں آگے بڑھنے کا؟ کیا پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ مواد یہی تجویز کرتا ہے کہ راستہ فوجی نہیں ہے، سیاسی ہے۔ یعنی پاکستان کے جو روابط ہیں افغان طالبان کے ساتھ، انہیں استعمال کیا جانا چاہیے مذاکرات کے لیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ مغرب وہ پاکستان کے جو جائز سیکیورٹی خدشات ہیں انہیں تسلیم کرے۔ یعنی بھارت کے حوالے سے؟ جی، خاص طور پر بھارت کے حوالے سے، اور افغانستان میں بھارتی اثر و رسوخ کو محدود رکھنے میں مدد دے، اور جو شاید سب سے اہم بات ہے، کشمیر کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے سنجیدہ کوشش کرے، کیونکہ مصنف کے مطابق یہ وہ واحد چیز ہے جو پاکستان کے سیکیورٹی نقطہ نظر میں وہ ڈرامائی تبدیلی لا سکتی ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں، خلاصہ یہ نکلا کہ یہ تحریریں پاکستان کو ایک ایسے اہم ملک کے طور پر دیکھتی ہیں جو
جو سخت جان بھی ہے لیکن ساتھ ہی شدید چیلنجز میں گھرا ہوا بھی ہے۔ اس کا استحکام پورے خطے کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ خود بہت سے اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہے۔ جی بالکل۔ اور شاید سب سے اہم سوال جو یہ مواد ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا دنیا، خاص طور پر مغربی ممالک، کیا وہ تیار ہیں کہ افغانستان کے اس وقتی سمجھے جانے والے تنازع سے ہٹ کر دیکھیں اور پاکستان کو اس کی مستقل جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کی بنیاد پر سمجھیں، اور اس کے ساتھ صرف ضرورت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک گہری، طویل مدتی اور شاید زیادہ فیاضانہ شراکت داری قائم کریں؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھا پاکستان ہارٹ کنٹری کا سفر۔ اچھا تو دوستوں، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔